شاہ نورانی میں دھماکہ ہوا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ مزار کے احاطے میں اس وقت دھمال ڈالی جا رہی تھی. لوگوں کی بڑی تعداد کا آنے جانے کا سلسلہ جاری تھا جس دوران یہ دھماکہ ہوا ہے. یعنی کہ بھیڑ کو نشانہ بنایا گیا ہے, اس وقت کو نشانہ بنایا گیا جب بہت بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر موجود تھے. اور آج کا دن اس لیے رکھا گیا کہ آج درگاہ پر عرس تھا اور وہاں پر دھمال ڈالی جاتی تھی, جس کی وجہ سے کافی بڑی تعداد میں آس پاس کے علاقوں سے لوگ یہاں پر جمع ہوتے تھے. 25 منٹ ہو چکے ہیں اس دھماکے کو رپورٹ کرتے ہوئے. جو وقت گزرتا جا رہا ہے جہاں بھاگ ہونے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. اب اطلاعات 25 افراد کے جہاں بھاگ ہونے کی جبکہ 50 کے قریب زخمی ہیں. ایدھی ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ ایمبولینس کی ایک ٹیم کو حب کی جانب روانہ کیا گیا ہے. اب تک جو رپورٹس ہیں شاہ نورانی کے دربار پر کثیر تعداد میں زائرین آئے ہوئے تھے. ایدھی ذرائع کہہ رہے ہیں قریباً 500 کے قریب زائرین ادھر موجود تھے جس دوران ایک زوردار دھماکہ این اس وقت کیا گیا جب شام کے ٹائم یہاں دھمال ڈالی جا رہی تھی. متعدد زخمی بھی اس وقت موجود ہیں. ریسکیو ٹیمیں جائے حادثہ پر پہنچی ہوئی ہیں. کوشش کی جا رہی ہے کہ جلد از جلد اسپتالوں میں انہیں پہنچایا جا سکے. اب تک اطلاعات یہ ہے کہ زخمیوں کو سول اسپتال منتقل کیا گیا ہے. اینی شاہی سے بات ہوئی ہمارے نمائندے کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ دربار پر دھمال کے دوران این اس وقت دھماکہ ہوا ہے جب یہاں دھمال ڈالی جا رہی تھی اور قریباً کراچی سے 200 کلومیٹر کی دوری پر یہ پہاڑی علاقہ ہے. یہاں عام طور پر لوگ پکنک کے لیے یا زائرین کی صورت میں اس علاقے میں جاتے ہیں. ریحان ہاشمی سے مزید تفصیلات جانیں گے. ریحان, جو زخمیوں کے حوالے سے بھی اطلاعات ہیں کہ وہ بھی زیادہ تعداد ہوئی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے. دیکھیں بالکل آہستہ جیسے ہم نے پہلے بتایا تھا, اس وقت ہم نے بات کی ہے اے ڈی ہب کے انچارج ہیں حکیم لاسی, انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے 25 سے زائد افراد جاں بحق ہو چکے, اس میں خواتین بچے بھی شامل ہیں. اندھیرا گپ ہے, وہاں شدید مشکلات کا سامنا ہے. انہوں نے اپیل کی ہے کہ دنیا ٹی وی کے توسط سے کہ بلوچستان حکومت کے فوری طور پر وہاں ایسی انتظامات کرے کہ روشنی ہو جائے اور لائٹیں بیچی جائیں. مختلف جو بلدیاتی ادارے ہیں وہ آ کے ہماری مدد کریں کیونکہ شدید مشکلات کا سامنا ہے. صرف جو اے ڈی کی گاڑیاں ہیں ان گاڑیوں کی لائٹوں کی مدد سے زخمیوں کو اے ڈی کی گاڑیوں میں منتقل کیا جا رہا ہے جو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور ریحان, اندھیرا ہے, لائٹیں نہیں ہیں, تو پھر اب کس طرح یہاں پر ریسکیو کا عمل شروع ہوگا جو کہ اب تک شروع نہیں کیا جا سکا مکمل طور پر؟ دیکھیں ایسے جو ایمبولینس کی لائٹیں ہیں اس کی مدد سے زخمیوں کو اٹھایا جا رہا ہے. ہر طرف افراتفری کا عالم ہے, زخمی مختلف مقامات سے پڑے ہوئے ہیں. جو عینی شاہد سے ہماری بات ہوئی, ایسی کے رضاکار بھی کہتے ہیں جو واپس آ رہے ہیں زخمیوں کو لے کے. ان میں سے ہماری ایک سے بات ہوئی, ان کا یہ کہنا تھا کہ بہت شدید مشکلات ہیں, اندھیرا گپ ہے. اچھا ریحان, پاکستان میں دہشت گردی کی ایک ہسٹری رہی ہے کہ ایک کے بعد ایک دھماکہ بھی ہو جاتا ہے. بی ڈی ایس حکام سے متعلق بتائے گا, کوئی اپڈیٹ آپ تک پہنچی کہ اس مقام پر روانہ کیا گیا انہیں؟ دیکھیں ابھی تک تو اطلاع یہی ہے کہ دیگر مقامات سے بھی بھیجا جا رہا ہے. کراچی سے مدد طلب کی گئی ہے. اے ڈی کراچی سے بھی فیصل اے ڈی کی ٹیم روانہ ہو گئی ہے. دیگر ایمبولینسیں بھیجی جا رہی ہیں. کراچی میں بھی جو اسپتال ہے وہاں ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے. لیکن سب سے اہم مرحلہ ہے کہ زخمیوں کو کسی طرح جلد سے جلد اسپتال منتقل کیا جا سکے. ٹھیک ہے, ابھی تک کوشش کی جا رہی ہے کہ زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا جا سکے. اور جیسے کہ یہ فائل فوٹیج میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ اس مزار میں کتنی بڑی تعداد میں لوگ جمع ہوتے ہیں اور آج بھی ہفتے کے روز یہاں پر دھمال ڈالی جا رہی تھی. کافی بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر جمع تھے. بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 400 سے 500 کے قریب لوگ مزار کے احاطے میں جمع تھے. اور ایک افسوسناک صورتحال یہ بھی ہے کہ آنے جانے کا رستہ ایک ہی ہے, جس کی وجہ سے ایک بھیڑ تھی وہاں پر. جب یہ دھماکہ ہوا, بھیڑ کو نشانہ بنایا گیا جب لوگ بہت بڑی تعداد میں دھمال کے لیے یہاں پر پہنچے اور اسی دوران یہ دھماکہ ہوا. اور جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے زخمیوں کی تعداد میں بھی اضافے کی اطلاعات ہیں, جبکہ جو شدید زخمی ہیں ان کے حوالے سے بھی اطلاعات ہیں کہ جاں بحق لوگوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے. بلوچستان کا یہ دور دراز کا علاقہ ہے کیونکہ پہاڑ کے اوپر یہ مزار واقع ہے اور یقیناً اس وجہ سے بھی اور کچھ اندھیرا ہونے کی وجہ سے بھی ریسکیو ٹیموں کو وہاں پہنچنے میں کافی مشکل پیش آ رہی ہے. سب سے بڑی بات عائشہ یہ ہے کہ دشوار گزار راستہ ہے, اس لیے ریسکیو کے کاموں میں بھی کافی مشکلات ہیں. اب تک کی جو جس طرح اطلاعات ہم تک موصول ہوتی جا رہی ہے ہم آپ کو آگاہ کریں. اور فریش اپڈیٹس یہ ہیں کہ ڈاکٹروں کی ایک ٹیم کو بھی موقع پر روانہ کیا گیا ہے تاکہ وہ علاقہ جہاں ایمبولینس نہیں پہنچ پاتی, اتنا آسان نہیں ہے اس علاقے کے اندر ایمبولینس کا موومنٹ کرنا یا ریسکیو کرنا, اس لیے ڈاکٹروں کی ایک ٹیم کو ایک گاڑی کے اندر روانہ کیا گیا ہے تاکہ وہ افراد جن کو موقع پر کسی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی چاہیے ہو, ریسکیو کرنا ہے یا ان کے زخم ایسے ہیں جن کو موقع پر ٹریٹمنٹ کرنا بہت ضروری ہے, اس لیے ڈاکٹروں کی ٹیم کو روانہ کیا گیا ہے. ایدھی ذرائع کہہ رہے ہیں کہ ایمبولینس کی ایک پوری ٹیم کو بھی شاہ نورانی دربار کی جانب روانہ کیا گیا ہے. اب تک کی اطلاعات یہ ہے کہ 25
25 افراد جہاں بھاگ ہو چکے ہیں جبکہ 50 سے زائد زخمی ہیں، لیکن جو وقت گزرتا جا رہا ہے جہاں بھاگ ہونے والے افراد کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ایدی ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ زخمیوں میں سے بیشتر کی حالت نہایت تشویشناک ہے، نہایت نازک ہے، اس لیے ڈاکٹرز کی ایک ٹیم کو بھی دربار کی جانب روانہ کیا گیا ہے۔ پولیس اور لیویز کے اہلکار بھی موقع پر پہنچ چکے ہیں، لیکن سب سے بڑی تکلیف کی بات یہ ہے کہ رات کا یہ پہر ہو چکا ہے، یہاں بجلی کی سپلائی اتنی عمدہ نہیں ہے، اندھیرا ہو چکا ہے، پہاڑی علاقے کے اندر گھرا ہوا یہ مزار ہے جہاں عام طور پر زائرین کی بہت بڑی تعداد موجود ہوتی ہے۔ ریسکیو ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ قریباً 500 کے قریب زائرین موجود تھے اور دھماکہ عین اس وقت کیا گیا جب یہاں دھمال ڈالی جا رہی تھی۔ سول اسپتال میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے جبکہ عملہ بھی طلب کر دیا گیا ہے، لیکن افسوسناک صورتحال یہی ہے کہ یہاں پر روشنی کا انتظام نہیں ہے، سیکیورٹی کا انتظام بھی نہیں تھا، جس کی وجہ سے یہ دھماکہ ہوا۔ صرف ایک پولیس کی ایمبولینس یہاں پر موجود تھی اور اتنی بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر پہنچے جو کہ آج کے دن یہاں پر دھمال کے لیے عرس کے لیے پہنچے اور اسی دوران یہ دھماکہ ہوا۔ آس پاس کے علاقوں سے بھی سیکیورٹی یہاں پر پہنچ گئی ہے جبکہ بتایا جا رہا ہے کہ سیکیورٹی اہلکاروں نے علاقے کو گھیر میں لے لیا ہے، لیکن اب تک زخمیوں کو اس مزار سے باہر لے جانے کا مکمل انتظام نہیں ہو پایا ہے کیونکہ پہاڑ کے اوپر ایک تو یہ مزار واقع ہے اور دوسرے اس سے اسپتال کافی دور واقع ہے، جس کی وجہ سے زخمیوں کو وہاں منتقل کرنے میں دقت اور دشواری پیش آ رہی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اسی صورتحال کی وجہ سے زخمیوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے جبکہ جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد میں بھی مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ بلوچستان کے ضلع لسبیلا میں واقع درگاہ شاہ نورانی میں ایک دھماکہ ہوا ہے۔ اب تک کی اطلاعات یہ ہے کہ 25 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، 100 زخمی ہوئے ہیں، مختلف قسم کی ابھی تک آرائیں سامنے ہیں، لیکن بی ڈی ایس حکام ہی کنفرم کر پائیں گے کہ دھماکے کی نوعیت کی تھی، آیا کیا یہ خودکش کوئی دھماکہ تھا یا کوئی پلانٹڈ ڈیوائس کے ذریعے دھماکہ کیا گیا تھا، لیکن ایک بہت بڑا جانی نقصان ہو گیا۔ 25 افراد جاں بحق اور 100 سے زائد زخمی ہیں اور زخمیوں میں سے بیشتر کی حالت نہایت کریٹیکل بتائی جاتی ہے۔ شاہدین کے مطابق دھماکے کے وقت درگاہ کے احاطے میں کھچا کھچ لوگوں سے بھرے ہوئے تھے۔ سرفراز بگٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، وزیر داخلہ ہیں بلوچستان کے، ان سے بات کرتے ہیں۔ سرفراز بگٹی صاحب، کیا پتہ چل پایا اس دھماکے کے حوالے سے، کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ سرفراز بگٹی صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سرفراز بگٹی صاحب سے بھی ہم دوبارہ بھی رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ معلوم کر سکے کہ ڈیتھ ٹول آخر ہے کیا اور ریسکیو کے کس قسم کے احکامات انہوں نے جاری کیے ہیں، لیویز ادھر پہنچی ہیں تو کیا کر رہی ہیں، پولیس ادھر پہنچی ہے تو کیا کر رہی ہے۔ سرفراز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ؟ جی بالکل میم۔ سرفراز صاحب، ایک افسوسناک واقعہ ہو گیا، 25 افراد دنیا سے چلے گئے، آپ کنفرم کریں گے کتنے زخمی ہیں، کتنے جاں بحق ہیں تاکہ سرکاری طور پر بھی کنفرم ہو سکے؟ یہ ہمارے جو آفیسرز ہیں وہ موقع پہ موجود ہیں اور اس وقت ہمارا فوکس جو ہے وہ ریسکیو آپریشن پہ ہے۔ آنریبل چیف منسٹر کے ہدایت پر تمام نزدیکی ہاسپٹل جتنے بھی ہیں ان میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے، ڈاکٹرز کی پریزنس کو بھی انشور کیا جا رہا ہے اور اس وقت جو فوکس ہے وہ صرف یہ ہے کہ ہم اپنے زخمیوں کو جلد سے جلد ہاسپٹلز میں پہنچائیں۔ جو آفیشیل ڈیتھ ٹول کنفرم ہوگی میں آپ کے ساتھ کنفرم کروں گا، ہلاکتوں کا خدشہ ہے۔ اچھا، تو سرفراز بگٹی صاحب، بتایا جا رہا ہے کہ اندھیرا وہاں پر کافی زیادہ ہے، روشنی کا اب تک کوئی انتظام نہیں ہو سکا جس کی وجہ سے جو زخمی ہیں ان کو اسپتال منتقل کرنے میں دقت پیش آ رہی ہے۔ یہ بہت ایک دور دراز علاقہ ہے، ہب سے بھی تقریباً 3 آورز کی ڈرائیو پہ ہے اور اتنے دور دراز علاقے میں ریسکیو آپریشن اور رات کے ٹائم پہ ظاہر ہے مشکلات ضرور ہیں، لیکن ہمارا فوکس ہے اور ہماری جتنی گورنمنٹ کی مشینری ہے وہ سب کی سب جو ہے اس پر فوکس ہے اور ہم اپنا ریسکیو آپریشن بہت جلد کمپلیٹ کر لیں گے اور تمام زخمیوں کو ہاسپٹل میں پہنچائیں گے۔ تو مزارات پر کوئی سیکیورٹی تھریٹ کے حوالے سے کوئی اطلاعات تھی؟ دیکھیے کانفلکٹ زون میں ہے اور وار زون میں اس طرح کی تھریٹس تو ہمیشہ ہوتی ہیں۔ اچھا سرفراز بگٹی صاحب، آپ نے جیسے کہ کہا کہ اس وقت ریسکیو کرنے پہ ایک فوکس رکھا ہوا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اس طرح کی کوئی احکامات جاری کیے ہیں کہ اس علاقے میں شاہ نورانی کے دربار کے علاقے میں امیڈیٹ کوئی مصنوعی روشنی درکار ہوگی تاکہ یہ ریسکیو کیا جا سکے؟ 500 کے متعلق اطلاعات ہیں کہ وہ موجود تھے۔ دیکھیے آفیسرز ہمارے جا رہے ہیں اور جو بھی ادھر ضرورت ہوگی، چاہے وہ روشنی کا انتظام ہوگا، ایمبولینسز کا انتظام ہے، ایمبولینسز آلریڈی روانہ کر دی گئی ہیں، تو ہمارا سارا فوکس ہے اور ہم بہت جلد اپنا یہ آپریشن کمپلیٹ کریں گے۔ اچھا سرفراز بگٹی صاحب، یقیناً ایک مشکل مرحلہ ہے، 25 افراد کے جاں بحق ہونے کی اطلاعات مل چکی ہیں، تقریباً 100 کے قریب زخمی ہیں جنہیں اسپتال میں منتقل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ سے جواب لینا اتنا آسان نہیں ہوگا، لیکن یہ بتائیے گا کافی عرصے سے دیکھ رہے تھے کہ تھریٹ تو ہے، آپ نے وار زون تو قرار دے دیا، مختلف دھماکے بھی ہو چکے مزارات پہ، اس سلسلے میں کوئی خاطر خواہ کوئی اقدامات کیے گئے تھے اس مزار کے لیے؟ دیکھیے بہت قبل از وقت ہے، پلیز اس ٹائم ہمیں فوکس کرنے دیں کہ ہم اپنا ریسکیو آپریشن کمپلیٹ کر لیں، اینڈ وی آر
जितने सवालात हैं उनका जवाब देंगे और तसल्ली से देंगे। हमें एक दफा ऑपरेशन तो सरफराज बुगटी साहब, अब किस तरह कोशिश की जाएगी कि जल्द से जल्द जो जख्मी वहां पर मौजूद हैं उनको तिब्बी इमदाद फराहम की जाए, क्योंकि अस्पताल भी यहाँ से काफी दूर है? जी मैडम, आप ठीक कह रही हैं, बहुत ही दूर दराज इलाका है, बलूचिस्तान इंटीरियर में है और उसके लिए हम अपने एफर्ट्स जी बहुत शुक्रिया सरफराज बुगटी साहब, की बात हम तक नहीं पहुंच पा रही। आप रेस्क्यू के मामलों पर नजर रखें, आपसे मजीद अपडेट भी लेते रहेंगे। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी हमसे बात कर रहे थे। उनका ये कहना था कि शाह नूरानी का जो मज़ार है वो ऐसा इलाका है, अंधेरे में डूबा हुआ है, लेकिन यहाँ किसी किस्म की जो रेस्क्यू के जो ऑपरेशन है उसको फिलहाल फोकस किया हुआ है। कितने अफराद की तादाद हो चुकी है जहां बक होने वालों की वो कंफर्म नहीं कर रहे, लेकिन रेस्क्यू जरा जो कंफर्म कर रहे हैं 30 अफराद के जहां बक होने को कंफर्म कर रहे हैं, जबकि 95 के करीब जख्मी ऐसे मौजूद है जिन्हें अस्पतालों में भी मुंतकिल किया गया है, लेकिन एम्बुलेंसेस की सर्विस उस तरह मौजूद ना होने की वजह से इस वक्त अहाते के अंदर ही मौजूद है। शदीद जख्मी भी इसमें शामिल है। से अभी हम बात करेंगे तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत अनवारुल हक काकड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अनवार साहब, बताइएगा इस धमाके के हवाले से क्या इत्तलात हैं और जख्मी और जाँ बहक अफराद के हवाले से क्या इत्तलात मौसूल हुई हैं अब तक? देखें, इस वक्त तक तो तादाद के हवाले से कोई कंफर्मेशन नहीं है, कोई अपनी बात नहीं की जा सकती, लेकिन रेस्क्यू चल रहा है और ये चूंकि बहुत दूर दराज का इलाका है, ये जो इंफॉर्मेशन पोर इन होगी फिर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। चलिए इतना बता सकते हैं कि जहां ये धमाका हुआ इससे कितनी दूर पुलिस या लेविस की डिप्लॉयमेंट है? ये बहुत दूर दराज का इलाका है, ये इस तरह एग्जैक्ट मतलब कितना भी दूर से, पाकिस्तान से बाहर तो नहीं है, यानी ये तो बताया जा सकता है कि खुजदार में इस मकाम पर लेविस की डिप्लॉयमेंट है या पुलिस की डिप्लॉयमेंट है या पुलिस स्टेशन कितनी दूर है? आप तर्जुमान है। मेरे भाई, ये 200 किलोमीटर का फासला तहसील हेडक्वार्टर्स यहाँ पे एक नॉर्मल सी बात है। अगर आपने इस मौके पर जो है ना मेरी ज्योग्राफी को टेस्ट करना नहीं सर, नहीं कतन नहीं, कतन ऐसा नहीं, कतन ऐसा नहीं। हम सिर्फ रेस्क्यू की टीमों से मुतालिक अपडेट लेना चाह रहे हैं, क्योंकि जो वक्त गुजरता जा रहा है जहां बक होने वालों की तादाद बढ़ रही है। मेरी भाई, मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि क्यों आप लोगों के पास पब्लिक डोमेन में कंफर्म इंफॉर्मेशन के लिए हमें नहीं छोड़ रहे हैं? क्यों आप स्पेकुलेशंस पे हैं? और थोड़ा सा वक्त लोगों को दें, जब कंफर्म चीज या खुदा न खास्ता जो हलाकतें हैं या जो जख्मी है वो हम पब्लिक डोमेन में आपके साथ शेयर करेंगे। बाकी हम कोई अगर आप पुश करेंगे कि बताएं हमें क्यों नहीं पता, इसका ठीक है। तो अनवारुल हक काकड़ साहब, ये आप कंफर्म कर सकते हैं कि अब तक रेस्क्यू की कितनी गाड़ियां भिजवाई जा चुकी हैं, कितनी एम्बुलेंसेज भिजवाई जा चुकी हैं? जी बिल्कुल, जो नजदीकी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में जो भी अवेलेबल हमारे पास गाड़ियां थी, एम्बुलेंसेज जो कि बेला में और खुजदार में है, वो दोनों इस डेस्टिनेशन की तरफ भिजवा दी गई। ठीक है। अनवारुल हक काकड़ साहब, तर्जुमान हुकूमत बलोचिस्तान हमारे साथ मौजूद है, इस धमाके के हवाले से अपडेट्स शेयर कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। और अभी जैसे जैसे अंधेरा होता जा रहा है वहां पर रेस्क्यू की सूरत हाल में भी काफी मुश्किल पेश आ रही है, क्योंकि काफी वीरान इलाका है, काफी दूर दराज का इलाका है, पहाड़ी के ऊपर ये दरगाह वाक़या है जहां पर ये धमाका हुआ है। और इस धमाके के बाद कोशिश की जा रही है कि जल्द अज जल्द रेस्क्यू को फोकस किया जा सके, जो जख्मी यहाँ पर मौजूद हैं उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जा सके। हालांकि जो अस्पताल यहाँ का मौजूद है, हब अस्पताल, वो भी काफी दूर वाक़या है, जिसकी वजह से जख्मियों को वहां मुंतकिल करने में काफी दिक्कत पेश आ रही है। अब तक की इत्तलात के मुताबिक 30 ज़ायरीन जाँ बहक और 95 जख्मी हुए हैं। बिल्कुल, वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी से जब हमारी बात हो रही थी, उनका भी ये कहना था कि हमारी तरजीह इस वक्त सिर्फ और सिर्फ जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल करना है। हत्तुल इम्कान कोशिश की जा रही है कि रेस्क्यू की टीमों को, एम्बुलेंसेज को मौके पर रवाना किया जाए, लेकिन चाहे तर्जुमान हो बलोचिस्तान हुकूमत के या वज़ीर दाखिला, उनका यह कहना है कि दूर अफ्तादा इलाका है, यहाँ इंतजामात और एक्यूरेसी उस तरीके से अभी नहीं बताई जा सकती, लेकिन कुछ वक्त जरूर दरकार होगा। बहरहाल हब दरगाह शाह नूरानी में धमाका हुआ, अब तक की इतलात जो कंफर्म कर रही है कि 30 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि 95 से ज्यादा जख्मी है, और जख्मी और जाँ बहक होने वालों में ज्यादातर बच्चे और औरतें शामिल हैं। दहशत गर्दों ने इस बार उस वक्त का चुनाव किया कि जब दरबार में खास एक्टिविटी जारी थी, धमाल किया जा रहा था, और 500 के करीब इतलात ये है कि उस वक्त ज़ायरीन वहां मौजूद थे जब यह धमाका किया गया। ताहम धमाके की नौयत से मुतल्लिक ताहाल कंफर्मेशन नहीं आई कि कोई प्लांटेड डिवाइस थी या कि कोई सुसाइड अटैक। इस हवाले से मजीद ताजा तरीन सूरत हाल जानेंगे हमारे नुमाइंदे ताहा उबैदी से। ताहा, बताइएगा, जख्मियों को मुंतकिल किया जा रहा है अस्पताल, सूरत हाल क्या है वहां पे? अभी भी मुश्किलात का सामना है, अभी भी जख्मियों को इंतहाई मुश्किलात के साथ अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। इंतहाई दुश्वार ये रास्ता है, जो एम्बुलेंसेज हैं उनको पहुंचने में मुश्किलात का सामना है।
ابھی یہ بتایا گیا ہے کہ 90 سے زائد زخمی ہیں، ابھی بھی موقع پر موجود ہیں۔ جو خوددار کے حکام ہیں، جو خوددار کے ان سے ہماری بات ہوئی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ 30 سے زائد افراد جہاں بحق ہیں، موقع پر موجود ہیں۔ 15 لاشوں کو اسپتال منتقل اب تک کیا جا چکا ہے اور ابھی بھی 90 سے زائد زخمی ہیں، زائرین ہیں جو کہ یہاں پر موجود ہیں۔ خواتین اور بچوں کی تعداد زیادہ ہے۔ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ پولیس تو کہاں کنفرم ہو سکا کہ کتنی خواتین اور بچے جاں بحق افراد میں شامل ہیں؟ جی اب تک یہ بتایا گیا ہے کہ 11 سے زائد خواتین اور بچے ہیں جو کہ اس دھماکے میں جاں بحق ہوئے ہیں۔ ابھی تک حکام نے اس چیز کی تصدیق نہیں کی ہے۔ جو ریسکیو ٹیم ہے موقع پر موجود ہے جو کہ لاشوں کو اسپتال منتقل کر رہی ہیں، انہوں نے اس چیز کی تصدیق کی ہے کہ 11 سے زائد خواتین اور بچے موجود ہیں جنہیں جاں بحق حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ زخمیوں کی 90 سے زائد زخمی ہے جن میں خواتین اور بچوں کی تعداد بھی زیادہ بتائی گئی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی بھی زخمی موقع پر موجود ہیں اور ایمبولینسز کی تعداد انتہائی کم ہے، جس کے پیش نظر ریسکیو ٹیموں کو انتہائی مشکلات کا سامنا ہے۔ جو کمشنر ہیں خوددار کے، انہوں نے اس چیز کی تصدیق کی ہے کہ 30 سے زائد افراد جاں بحق ہوئے ہیں اور 90 سے زائد ابھی بھی زخمی ہیں جنہیں اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے، لیکن ابھی بھی جو زخمی ہیں وہ موقع پر موجود ہیں۔ جو پرائیویٹ گاڑیاں وہاں پر موجود تھیں ان کے ذریعے زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا گیا تھا۔ جو 15 سے زائد ایمبولینسز موقع پر پہنچی تھیں ان میں جو ہے جو جاں بحق افراد تھے ان کو اسپتال منتقل کیا گیا تھا، لیکن ابھی بھی ایمبولینسز کو وہاں پر پہنچنے میں انتہائی مشکلات کا ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، اللہ سے خیر کی دعا ہے کیونکہ جو وقت گزرتا جا رہا ہے جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ڈیتھ رول اب 30 افراد سے متعلق بتایا جا رہا ہے، 100 سے زائد اس وقت زخمی ہے۔ ایک سلجھ اور خاموش لوگ تھے جو ایک بازار کے اندر موجود تھے، ان کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی، انہیں آج دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا۔ خلیفہ غلام حسین جو ہیں گدی نشین ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ ریسکیو اداروں کو خود اطلاع دی گئی، خود بتایا گیا کہ یہاں بہت بڑا دھماکہ ہو گیا ہے، متعدد ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ اب تک کی جو رپورٹ سامنے آئی ہے، حب کے قریب موجود درگاہ ہے شاہ نورانی، جس کے دربار پر مغرب کے وقت اس وقت دھماکہ کیا گیا جب یہاں دھمال جاری تھی۔ کثیر تعداد میں زائرین یہاں موجود تھے اور جس وقت یہ دھمال جاری تھی اسی دوران یہاں دھماکہ ہوا ہے۔ 30 افراد دنیا سے چلے گئے، متعدد اس وقت زخمی ہیں، کچھ کو اسپتال منتقل کیا گیا ہے اور کچھ کو ابھی تاحال اسپتال منتقل نہیں کیا گیا، ان کے لیے ریسکیو کا کام جاری ہے۔ عورتوں اور بچوں کی بہت بڑی تعداد بھی اس میں شامل ہے، جاں بحق ہونے والوں میں بھی اور زخمیوں میں بھی۔ ریسکیو ٹیمیں جائے حادثہ پر پہنچی ہیں، زخمیوں کو نزدیک ترین سول اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے کیونکہ رات کا یہ پہر اور علاقہ ایسا ہے کہ ہیلی کاپٹر کی مدد نہیں لی جا سکتی۔ اور سلمان، جیسے کہ بلوچستان حکومت کے ترجمان کی جانب سے بھی بتایا گیا کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ زخمیوں کو یہاں سے جلد از جلد منتقل کیا جا سکے اسپتال، اور اسی پر فوکس کیا جا رہا ہے۔ جو ریسکیو کی صورتحال ہے اس کو بہتر کیا جائے، جو زخمی ہیں اور جو جاں بحق افراد ہیں ان کی میتوں کو یہاں سے منتقل کیا جا سکے۔ دوسری جانب یہ کوشش بھی کی جا رہی ہے، کراچی سے بھی ایمبولینسز روانہ کر دی گئی ہیں، جو زیادہ شدید نوعیت کے زخمی ہیں انہیں کراچی منتقل کیا جا سکے۔ یہ علاقہ کافی دور دراز کا علاقہ ہے بلوچستان کا، جہاں پر یہ مزار واقع تھا، پہاڑی کے اوپر یہ مزار واقع ہے، اور اسی وجہ سے ریسکیو ٹیموں کو یہاں تک پہنچنے میں کافی دقت اور دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جیسے کہ فائل فوٹیج میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کی جو کہ یہاں پر جمع ہوتی ہے، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آج کے دن بھی جب یہ دھماکہ ہوا تو کافی بڑی تعداد تھی لوگوں کی جو یہاں جمع تھی، دھمال ڈالی جا رہی تھی مغرب سے پہلے، جب اچانک یہ دھماکہ ہو گیا اور اسی جگہ کو نشانہ بنایا گیا جہاں پر بہت بھیڑ جمع تھی، بہت بڑی تعداد میں لوگ جمع تھے، اور افسوسناک صورتحال جیسے کہ ہم بار بار بتا رہے ہیں کہ آنے جانے کا ایک ہی راستہ تھا، جس کی وجہ سے بہت زیادہ بھیڑ جمع ہو گئی تھی، اور اس وجہ سے دھماکہ جب ہوا تو بہت زیادہ لوگ متاثر ہوئے، اور اب تک کی اطلاع جو بتائی جا رہی ہے 30 کے قریب لوگ جاں بحق ہوئے ہیں، جبکہ 100 کے قریب لوگ زخمی ہوئے ہیں، جن میں سے متعدد کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ جی بالکل، اور ہلاکتوں میں مسلسل اضافہ، جاں بحق ہونے والے افراد میں مسلسل اضافہ اس بنا پر ہو رہا ہے کہ بھگدڑ بھی مچی، کیونکہ یہ بھی اطلاع ہے کہ 500 کے قریب افراد اس وقت دھمال میں یہاں شریک تھے۔ درگاہ شاہ نورانی کے گدی نشین خلیفہ غلام حسین کا یہ کہنا ہے کہ مزار پر دھمال کے دوران یہ دھماکہ اتنا زوردار تھا کہ جس کی بنا پر ہلاکتوں کو کنفرم کرنا مشکل ہے، تاہم ریسکیو ذرائع اطلاعات کنفرم کر رہے ہیں کہ 30 سے زائد افراد جاں بحق جبکہ 100 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ موبائل فون سروس ادھر نہ ہونے کے برابر، اس لیے ریسکیو اہلکاروں کو وائرلیس کے ذریعے اطلاع کی گئی، جس کی بنا پر امدادی کاموں میں قدرے تاخیر ہوئی۔ شاید کچھ قیمتی جانیں بچی جا سکتی تھی لیکن جو نہ بچ سکی، کیونکہ یہ علاقہ اتنا دور افتادہ اور پہاڑی علاقہ، ایک پہاڑ کے اوپر یہ مزار واقع ہے جہاں عقیدت مند اور زائرین یہاں موجود تھے۔ 500 کے قریب اطلاعات کنفرم ہے کہ اس مزار کے اندر موجود تھی، اور اس وقت یہاں دھماکہ کیا گیا جب یہاں دھمال ڈالی جا رہی تھی مغرب کی نماز کے بعد۔
آپ یہ بھی بتائیں کہ کراچی شہر سے قریباً 200 کلومیٹر دور بلوچستان کا یہ پہاڑی علاقہ ہے جس کے قریب اب تک اطلاع دیا ہے کہ قریب ترین کوئی بھی اسپتال موجود نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ انہیں ڈسٹرکٹ اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے یا جو شدید زخمی انہیں کراچی منتقل کیا جا رہا ہے. اس سلسلے میں ایدی فاؤنڈیشن کے چیئرمین فیصل ایدی نے بھی میڈیا سے گفتگو کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ایمبولینسز کا ایک بہت بڑا قافلہ موقع پر روانہ کیا گیا ہے جو کراچی سے روانہ کیا گیا ہے. کچھ دیر میں صورتحال مزید واضح ہو جائے گی لیکن ایک بڑا نقصان ہو گیا ہے. اس بار پھر معصوم پاکستانیوں کو نشانہ بنایا گیا ہے. اب تک کی اطلاع یہ ہے کہ اس دربار میں دھماکے کی وجہ سے قریباً 30 سے زائد افراد جاں بحق ہو چکے ہیں جبکہ 95 کے قریب زخمی ہیں. اور بلوچستان کے مختلف علاقوں کو بھی وار زون قرار دیا گیا ہے. یہاں پر مختلف علاقوں میں سیکیورٹی بھی بڑھائی گئی ہے لیکن افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ جس مزار میں یہ دھماکہ ہوا ہے وہاں پر خاطر خواہ سیکیورٹی موجود نہیں تھی. صرف ایک پولیس کی موبائل وین وہاں پر موجود تھی اور جب یہ دھماکہ ہوا اور وہاں پہ بھگدڑ مچ گئی جس کی وجہ سے صورتحال زیادہ خراب ہوئی. دھماکے سے بھی لوگ زخمی اور جاں بحق ہوئے اور بھگدڑ مچنے سے بھی کافی لوگ وہاں پر زخمی ہو گئے. جس وقت یہ دھماکہ ہوا اس کے بعد یہاں پر کوشش کی جا رہی تھی کہ جلد از جلد ریسکیو کا جو عمل ہے شروع کیا جا سکے لیکن اندھیرا ہونے کی وجہ سے اور دور دراز علاقہ ہونے کی وجہ سے کافی مشکل پیش آ رہی ہے. ہب میں درگاہ شاہ نورانی میں مغرب کے قریب دھماکہ ہوا ہے. 30 سے زائد زائرین بتائے جا رہے ہیں جو کہ جاں بحق ہوئے ہیں اور 100 کے قریب افراد اس میں زخمی ہوئے ہیں. جاں بحق افراد میں خواتین اور بچے بھی بتائے جا رہے ہیں. جب دھماکہ ہوا مزار کے احاطے میں دھمال ڈالی جا رہی تھی اور ہم جیسے بار بار یہ فوٹیج دکھا رہے ہیں اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنی بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر جمع ہوتے ہیں اور کافی دور دراز ویران علاقہ ہے تو کافی دور دور سے لوگ اس مزار میں آتے ہیں. آج جب یہ دھماکہ ہوا تب عرس کا دن تھا, دھمال ڈالی جا رہی تھی اور مزار کے گدی نشین کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ انہوں نے پولیس کو اطلاع دی جس کے بعد یہاں پر کوشش کی جا رہی ہے کہ فوراً ریسکیو کا جو عمل ہے اس کو بہتر بنایا جا سکے اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا جا سکے. ریسکیو کے معاملات کیسے ہیں, پولیس کی عملداری ادھر کیسی ہے؟ عبدالستار صاحب ہیں CIA کے لسبیلا کے DSP ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. عبدالستار صاحب آپ بتائیے گا ریسکیو کے آپ ادھر موجود ہیں, ریسکیو کے معاملات کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ پولیس ذرائع کیا کنفرم کر رہے ہیں؟ کتنے افراد جاں بحق ہوئے, کتنے زخمی ہوئے, کتنے زخمی تاحال موجود ہیں؟ جناب یہ واقعہ ہوا ہے ڈسٹرکٹ خضدار شاہ نورانی ہب چوکی سے قریباً یہ کوئی 2-2.5 گھنٹے کے سفر پر ہے. ڈسٹرکٹ خضدار کا علاقہ ہے, جی ایریا ہے, لیویز ایریا ہے, وہاں پولیس نہیں ہے. پولیس ہب میں ہم سارے یہاں الرٹ ہیں. ایمرجنسی سول اسپتال جام قادر ہب میں ایمرجنسی نافذ ہے اور ابھی تک کوئی گاڑی کوئی زخمی یہاں نہیں پہنچا ہے کیونکہ فاصلہ کافی ہے, کوئی 1.5-2 گھنٹے کا سفر ہے تو ابھی تک یہاں ہب شہر میں کوئی گاڑی نہیں پہنچی ہے. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ درگاہ شاہ نورانی ڈسٹرکٹ خضدار تحصیل ہب میں تحصیل وڈ میں واقع ہے. یہ ڈسٹرکٹ خضدار کا علاقہ ہے اور یہاں سے کافی فاصلہ پڑتا ہے. کافی فاصلے سے مراد کتنا فاصلہ ہے جس جگہ پر آپ موجود ہیں؟ یہاں ہمارا تقریباً 1.5-2 گھنٹے کا سفر ہے. بہت شکریہ آپ کا. ہمارے ساتھ عبدالستار صاحب بات کر رہے تھے کہ اتنا دور افتادہ علاقہ ہے, ریسکیو کی ٹیموں کو روانہ کیا گیا ہے لیکن یہ علاقہ اتنی دور ہے کہ ابھی آنے میں یہاں ریسکیو کیے ہوئے افراد کو یہاں آنے میں کافی وقت لگے گا. اور جیسے کہ اندھیرا بھی ہو چکا ہے وہاں پر روشنی کا نظام موجود نہیں ہے, اس وجہ سے بھی کافی مشکل پیش آ رہی ہے. ریسکیو کے عمل کو بہتر کرنے میں, زخمیوں کو یہاں سے لے جانے میں بھی کافی دقت پیش آ رہی ہے. جبکہ فیصل ایدی کی جانب سے بھی کہا گیا ہے کہ ایمبولینسز کا ایک قافلہ روانہ کر دیا گیا ہے لیکن صورتحال یہ بھی ہے کہ یہاں سے کراچی سے اس علاقے کا رستہ تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے بنتا ہے اور اگر 2-2.5 گھنٹے کا حساب دیکھا جائے تو بھی ایمبولینسز کو یہاں پہنچنے میں کافی وقت درکار ہوگا. بلوچستان حکومت کی جانب سے بھی فوری طور پر اقدامات کیے گئے ہیں. یہاں پر جو ایمبولینسز روانہ کی گئی ہیں, ریسکیو کا عملہ روانہ کر دیا گیا ہے تاکہ فوری طور پر زخمیوں کو یہاں سے اسپتال منتقل کیا جا سکے. جبکہ سول اسپتال ہب میں بھی ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے اور عملہ طلب کر دیا گیا ہے. صورتحال یقیناً کافی تشویشناک ہے کیونکہ جب یہ دھماکہ ہوا اس وقت یہاں پر دھمال ڈالی جا رہی تھی. تقریباً 500 کے قریب لوگ یہاں پر موجود تھے اور یقیناً بھیڑ کو نشانہ بنایا گیا. اب تک یہ بھی کنفرم نہیں کیا جا سکا کہ دھماکہ خودکش تھا یا پھر یہ پلانٹڈ ڈیوائس کے ذریعے دھماکہ کیا گیا لیکن کوشش کی جا رہی ہے کہ تمام تر معلومات کو اکٹھا کیا جا سکے. پہلا فوکس یہی ہے کہ زخمیوں کو یہاں سے اسپتال منتقل کیا جا سکے. بلوچستان کے علاقہ ضلع خضدار میں واقع یہ ہب درگاہ شاہ نورانی میں زوردار دھماکہ ہوا ہے. کنفرم
انفارمیشن مل رہی ہے ریسکیو ذرائع سے کہ 30 افراد جاں بحق جبکہ 95 کے قریب زخمی ہو چکے ہیں. ابتدائی معلومات جو ملی تھی اس میں یہ ہے کہ بڑی تعداد خواتین اور بچوں کی جاں بحق اور زخمی ہونے والوں میں شامل ہے. یہ جو علاقہ ہے ہب شہر سے قریباً 100 کلومیٹر سے زائد کے فاصلے پر ہے اور انتہائی خراب راستہ ہے جس کے ضلع میں ریسکیو کی سہولیات بھی یہاں میسر نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ کراچی کی جانب سے اور ہب کی جانب سے ریسکیو کی ٹیموں کو موقع پر روانہ کیا گیا اور اب تک کی اطلاعات یہ ہے کہ ڈاکٹروں کی ایک ٹیم کو بھی موقع پر روانہ کیا گیا ہے تاکہ وہ افراد جنہیں ابتدائی طبی امداد موقع پر اس جگہ کے اندر دینا ضروری ہے انہیں وہاں دی جا سکے. اس وقت سب سے بڑا مرحلہ اور سخت مرحلہ یہ ہے کہ اس علاقے کا اندھیرا ہے, روشنی کے انتظامات ادھر عمدہ نہیں ہیں, موبائل کے سگنلز یہاں نہیں آتے. یہ دو تین بہت بڑی وجوہات ہیں جس کی بنا پر ریسکیو کا کام اس طرح تسلی بخش نہیں ہو رہا جس طرح ہونا چاہیے. آپ کو یہ بتائیں درگاہ شاہ نورانی میں ہمیشہ ہفتے کے روز شام گئے دھمال کا آغاز ہوتا تھا. شاید اس شام کا بخوبی اندازہ تھا دہشت گردوں کا کہ انہوں نے کہا کہ ان معصوم پاکستانیوں کے عین اس وقت نشانہ بنایا جا سکے جب وہ کسی ایکٹیویٹی کے اندر موجود ہوں, اور یہی وجہ تھی کہ آج ہفتے کا دن دہشت گردی کے لیے چنا. ان دہشت گردوں نے عین اس وقت کے جہاں ایک مسلسل بہت عرصے سے درگاہ شاہ نورانی میں ہفتے کے روز دھمال کی جاتی تھی, سینکڑوں افراد شریک تھے اور درگاہ کے متولی کا بھی یہ کہنا ہے کہ کم از کم 500 افراد اس دربار کے احاطے میں موجود تھے, ان میں سے بیشتر دھمال کے اندر ہی مصروف تھے. سینکڑوں زائرین کو کنفرم کریں, پولیس ذرائع بھی, بلوچستان ذرائع بھی, ریسکیو ذرائع بھی. اور جیسے کہ وزیر داخلہ بلوچستان سرفراز بگٹی کی جانب سے بھی کہا گیا کہ وار زون قرار دیا گیا ہے بلوچستان کو اور جنگ کے دوران ایسے حالات کا خدشہ موجود ہوتا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہماری ترجیح زخمیوں کو اسپتال منتقل کرنا ہے. اسپتالوں میں ڈاکٹروں کو پہنچنے کی ہدایت کر دی ہے, لیکن یہ کافی دور افتادہ علاقہ ہے, کافی دور دراز کا علاقہ ہے جس کی وجہ سے ریسکیو آپریشن میں مشکلات کا سامنا ہے. پہاڑی کے اوپر یہ درگاہ واقع ہے اور کافی دشوار گزار راستہ ہے جس کی وجہ سے ریسکیو میں کافی مشکلات پیش آ رہی ہیں. طاہا عبیدی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید صورتحال جاننے کے. جی طاہا, آپ کیا اپڈیٹ شیئر کر رہے ہیں ہمارے ساتھ؟ جی بالکل, ابھی بھی ریسکیو ٹیموں کو مشکلات کا سامنا ہے اور انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہب کا جو سول اسپتال ہے وہاں پر سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں, ڈاکٹرز کی تعداد انتہائی کم ہے. ابھی یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جو کراچی سے ریسکیو ٹیمیں ہب پہنچی ہیں ان کے ذریعے کراچی منتقل کیا جائے. جو شدید زخمی ہیں 90 سے زائد زخمی ہیں, ابھی بھی موقع پر زخمی موجود ہیں. زخمیوں کو, تمام تر زخمیوں کو 1 گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے, ابھی بھی زخمیوں کو اسپتال منتقل نہیں کیا جا سکا ہے. ابھی بھی زخمی موقع پر موجود ہیں, ایمبولینس کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے. جو کمشنر ہیں خضدار کے, انہوں نے اس چیز کی تصدیق کی ہے کہ اب تک 30 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں, 95 سے زائد افراد زخمی ہیں جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں. اور اچھا طاہا, جیسے کہ آپ مسلسل بتا رہے 1 گھنٹے سے کہ ریسکیو کی ٹیموں کو موقع پر روانہ کیا گیا ہے, ریسکیو کس آپریٹر سے لیس ہے؟ سب سے بڑی ضرورت تو ادھر روشنی کی ہے, روشنی ہوگی تو یہاں کوئی ریسکیو کا آپریشن ہو سکے گا. آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اس طرح کی کوئی روشنی کا انتظام وہاں کیا گیا ہے یا کوئی ٹیمیں بھیجی گئی ہیں؟ ابھی تک تو انتظامیہ بھی موقع پر نہیں پہنچی ہے. جو علاقائی پولیس ہے وہ موقع پر پہنچی ہے اور جو امدادی ٹیمیں ہیں ہب کی وہ موقع پر پہنچی ہیں. تو انتظامی امور دیکھتے ہیں جس میں کمشنر کہا جائے یا دیگر انتظامیہ کے لوگ کہا جائے, وہ بھی موقع پر نہیں پہنچے ہیں. ابھی جو علاقائی پولیس ہے وہ زخمیوں کو منتقل کر رہی ہے, جو امدادی ٹیمیں ہیں وہ زخمیوں کو منتقل کر رہی ہیں. آپ نے لائٹ کی بات کی, لائٹیں تو بہت دور کی چیز ہیں کیونکہ جو راستہ ہے وہ انتہائی اندھیرا ہے, انتہائی دشوار راستہ ہے. تو طاہا یہ کس کی ذمہ داری تھی کہ درگاہ میں اگر ہفتے کے روز کافی بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر آتے ہیں تو روشنی کا بھی انتظام کیا جائے؟ جو درگاہ کے گدی نشین ہیں یا جو متولی ہیں, کیا ان کی جانب سے کوئی اس حوالے سے بیان سامنے آیا کہ کیوں روشنی کا انتظام نہیں تھا یہاں پہ؟ جو عینی شاہدین ہیں انہوں نے یہی بیان دیا کہ جو مدائر ہے وہاں پر زائرین کی بہت بڑی تعداد موجود ہوتی ہے. پولیس کی ایک موبائل یہاں پر پروٹوکول کے لیے موجود ہوتی ہے, یہاں پر عوام کے تحفظ کے لیے موجود ہوتی ہے, لیکن جب یہ دھماکہ ہوا ہے اس کے کافی فاصلے پر یہ پولیس موبائل موجود تھی. جو عینی شاہدین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب دھماکہ ہوا تو انہوں نے خود جو ہے پولیس کو اطلاع دی کہ یہاں پر دھماکہ ہوا. پولیس اس تمام تر واقعے سے لاعلم تھی, لیکن جو علاقائی پولیس ہے, جو قریبی تھانہ ہے, اس کی پولیس موقع پر پہنچی ہے اور جو ریسکیو حکام ہے وہ موقع پر پہنچے ہیں, لیکن ابھی بھی زخمیوں کو اسپتال منتقل نہیں کیا گیا. طاہا عبیدی, اس دھماکے کو ہوئے ہوئے 1 گھنٹے سے زائد کا وقت گزر گیا, مذمتیں تو آنا شروع ہو گئی ہیں, آپ آن گراؤنڈ دیکھ رہے ہیں کہ انتظامیہ میں سے کوئی یہاں نہیں پہنچا؟ انتظامیہ میں سے کوئی بھی موقع پر نہیں پہنچا ہے. موقع پر پہنچنا بہت دور کی بات ہے. ہسپتال جو کہ ہب شہر میں واقع ہے وہاں پر بھی کوئی حکومتی جو شخصیت ہے وہ نہیں پہنچ سکی ہے.
मौका बहुत दूर है। जो हुकूमती शख्सियात हैं उन्होंने बयान दागना शुरू कर दिए हैं कि मौके पर जो रेस्क्यू का काम है वो इंतहाई दुश्वार है, मुश्किलात का सामना है, लेकिन खुद इंतजामिया के लोग वहां पर मौजूद नहीं है। इलाकाई पुलिस वहां पर मौजूद है, रेस्क्यू की टीमें वहां पर मौजूद हैं। वो इस तमाम तर सूरत हाल से निमटने की कोशिश कर रही है। किसी किस्म की हिकमत अमली हमें देखने में नहीं आ रही है। तो कहाँ एनी शाहिदीन क्या बताते हैं, जब धमाका हुआ उस वक्त क्या सूरत हाल थी, उसके हवाले से बताइएगा। बिल्कुल इब्तदाई तौर पर जो तहकीकाती टीम वहां पर पहुंची है उन्होंने तस्दीक की है कि मरकजी दरवाजा है शाह नूरानी के मज़ार का, जहां पर खुदकश धमाका हुआ। खुदकश धमाका ये इब्तदाई तफ्तीश में बताया गया है कि खुदकश धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में अब तक 30 से ज्यादा अफराद जहां बहक हुए हैं और 95 से ज्यादा जख्मी हैं। जो धमाका हुआ है उसके बाद ज़ायरीन की बड़ी तादाद मरकजी दरवाजे पर मौजूद थी, जिसके पेश नजर जो रेस्क्यू टीमें थी मौजूद नहीं थी, इंतजामिया के लोग मौजूद नहीं थे, जिसके बायस उस वक्त भी मौजूद नहीं थे और अभी भी मौजूद नहीं है। ताहो बैदी हमारे साथ रहिएगा। रेहान ने हमें ज्वाइन किया है, ब्यूरो चीफ कराची। रेहान, आपके पास क्या अपडेट्स हैं? मजम्मतें तक तो हमारे सामने आ रही है, ऑन ग्राउंड क्या सूरत हाल आपको रिपोर्ट हो रही है? देखिए, सबसे बड़ी मुश्किलात का दूसरी मुश्किल का सामना करना पड़ा है कि जो एम्बुलेंसें अस्पताल में पहुंच रही हैं जख्मियों को लेकर, अस्पताल में कोई ऐसा इंतजाम नहीं है कि जख्मी को फौरी तौर पर सिवाय उनकी मरहम पट्टी के और कोई इलाज नहीं हो सकता। जो एनी शाहिद हैं जो उनके साथ बैठ के एम्बुलेंस में पहुंचे हैं, उनका ये कहना है कि अस्पताल में कोई ऐसा इंतजाम नहीं है कि जख्मियों को, जो ज्यादा जख्मी है उनको फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद दी जा सके। सिर्फ और सिर्फ जो जख्मी हैं थोड़े बहुत उनको इमदाद दी जा रही है। शदीद मुश्किलात का सामना है, रास्ता बहुत खराब है, अंधेरा धूप है, लाइट का 1 घंटा होने वाला है इस धमाके को, अब तक कोई लाइट का इंतजाम नहीं किया गया है। एसी की तकरीबन 20 गाड़ियां वहां पहुंच चुकी हैं, जबकि कराची से भी गाड़ियां रवाना की गई हैं। कराची समेत तो अच्छा रेहान, प्लानिंग हेड कौन है? आपको क्या लग रहा है कि रेस्क्यू के काम को बेसिकली प्लान कौन कर रहा है? हमें इधर से देखते हुए, सूरत हाल को देखते हुए, रिपोर्ट करते हुए अंदाजा ये हो रहा है कि एक खास मकाम तक हेलीकॉप्टर की रिसाई हो सकती है कि जहां उसको लैंड किया जा सके, वहां तक एम्बुलेंसेस को बुलाया जाए और जख्मियों, जो शदीद जख्मी उन्हें अस्पताल में मुंतकिल किया जा सके। इतनी तो हमें भी समझ आ रही है। देखिए, जो हेलीकॉप्टर की बात कर रहे हैं, अमूमन जो हमारे जो जराये कहते हैं कि रात के औकात में हेलीकॉप्टर की फ्लाइंग बहुत मुश्किल होती है और मुमकिन ही नहीं है कि रात के औकात में हेलीकॉप्टर को उड़ाया जा सके। बहुत मुश्किलात पेश आती हैं। अभी तक हमारे जराये ने 30 अफराद की तस्दीक की है, लेकिन एनी शायद बार बार बसित है, उनका एक कहना है कि हालातों में इजाफा हो सकता है। और अगर सूरत हाल ये रही तो खुदा न खास्ता यही कह सकते हैं कि हलाकतों में खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। रेहान, ये बताइएगा कि ये खुदकुश धमाका था या प्लांटेड डिवाइस से धमाका किया गया, क्या ये कंफर्म हुआ है? देखिए, सिक्योरिटी जराये कहते हैं कि अब तक की इब्तदाई मालूमात के मुताबिक धमाका खुदकुश लगता है और हमें एक जराये से ये भी इत्तला मिली है जो अनकन्फर्म है कि पहले छोटा धमाका किया गया तो उसके बाद बड़ा धमाका हुआ, लेकिन ये तमाम चीजें इनके मोबाइल सर्विस नहीं है, इब्तदाई मालूमात है, अनकन्फर्म है कि 2 धमाके हो, लेकिन जो ये धमाका है जो जोरदार हुआ ये खुद कुछ अभी तक बताया जा रहा है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ रेस्क्यू की जो टीमें पहुंची है एटी की, वो रजाकार वहाँ काम कर रहे हैं। कोई सरकारी सिवाय पुलिस और दूसरे इदारों के कोई नहीं पहुंच सका है जो उनकी मदद कर सके, जो जख्मी को ले जा सके करीब हॉस्पिटल में। सिर्फ एटी के रजाकार हैं जो अपनी मदद आपके तहत उनको उठा के एटी की गाड़ियों में डालते हैं। एक एडी साइड से हमारी आखिरी बार 10 मिनट पहले बात हुई, उसका ये कहना था कि एक एम्बुलेंस में 5 जख्मियों को डंडा डोली डाला जा रहा है, जबकि 4 जख्मी ऐसे भी थे जो एडी की। अच्छा रेहान, कता इसके कि किसी इदारे पर या किसी हुकूमत पर इल्जाम लगाए, लेकिन आज ये मालूम हो गया कि दहशतगर्दों को ये जरूर मालूम था कि हफ्ते और इतवार की दरमियानी शाम यहाँ धमाल होती है, 200, 400, 500, 1000 अफराद यहाँ होते हैं, तो हुकूमत को नहीं मालूम था, इंतजामिया को नहीं मालूम था कि सिर्फ एक रखी गई है पुलिस मोबाइल उधर? देखिए, एनी शायद से कहना है कि कोई सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं था, कोई ऐसी सर्चिंग नहीं होती थी बाजार पर जो अभी इंकशाफ हमें हुआ है, जो हमारे जराये इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। कोई सर्चिंग का निजाम नहीं था, कोई बॉडी सर्च का निजाम नहीं था, कोई मेटल डिटेक्टर नहीं था उस बाजार के अहाते के बाहर मेन दरवाजे पर, तो लोग बआसानी अंदर बाहर आ जा सकते थे, किसी को रोकने वाला नहीं था, जिसका फायदा कोई दुश्मन अनासिर ने उठाया और धमाका कर दिया। तो अंदाजा लगाएं कि सिक्योरिटी के इंतजाम करने में जो मुताल्लिका इदारे हैं, जो पुलिस है, उसका किरदार निहायत अहम होता है और ये बात खुलकर सामने आ गई है।
जो हमारे ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि ना कोई मेटल डिटेक्टर था, ना कोई बॉक्स थ्रू, यानी कि कोई सिक्योरिटी नहीं थी, कोई पुलिस का अमला भी यहाँ पर तैनात नहीं था जो कि तलाशी लेकर लोगों को यहाँ से जाने देता। तो रेहान ये बताएगा, जिस जगह पर ये धमाका हुआ है, अहाता बताया जा रहा है मजार का, उससे मजार की इमारत कितने फासले पर है? देखिए थोड़े फासले पर है, उसकी इमारत को भी दरारें पड़ गई हैं। बड़ी तादाद में खवातीन जो उस तरफ बैठी थी मजार के दरवाजे पर, वो भी शदीद जख्मी है। शदीद जख्मियों की तादाद हमारे ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि 25 के करीब शदीद जख्मी है। अच्छा रेहान हमारे साथ ही रहेगा। एक बार फिर से नाज़रीन को अपडेट करते चले कि इब्तदाई मालूमात के बाद अब आस्ता आस्ता जान बहक होने वाले अफराद की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। 30 अफराद जान बहक हो चुके हैं शाह नूरानी के दरबार में जोरदार धमाके के नतीजे में अब तक 95 से ज्यादा अफराद के जख्मी होने की इतलात है। लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि यह इतना दूर अफ्तादा और मुश्किल इलाका है कि रेस्क्यू टीमों को रेस्क्यू का काम करने में यहाँ निहायत मुश्किल पेश आ रही है। हफ्ते के रोज शाम गए धमाल का जैसे ही आगाज हुआ, दुश्मन को, दहशतगर्द को मालूम था कि इस दरबार के अंदर 500 से 1000 अफराद मौजूद होते हैं। रेस्क्यू जरा कंफर्म करें कि जिस वक्त ये धमाका हुआ 500 अफराद मौके पर मौजूद थे जहां धमाका किया गया। 30 इंसानी जिंदगियों का नुकसान अभी तक हो चुका है। 100 के करीब जख्मी है जिन्हें अस्पताल में मुंतकिल किया गया है। दरगाह शाह नूरानी में धमाका हुआ है, मगरिब के करीब बताया जा रहा है। धमाका हुआ जब धमाल डाली जा रही थी और इस मौके पर 500 के करीब लोग यहाँ पर जमा थे। ये अफसोसनाक सूरत हाल भी है कि आने जाने के एक रास्ता होने की वजह से भी वहाँ पर काफी भीड़ जमा थी, जिसकी वजह से जब धमाका हुआ तो बहुत ज्यादा लोग मुतासिर हुए। अभी तक मुतजाद इत्तलात हैं, ये कहा जा रहा है कि धमाका खुद कुछ था, लेकिन पुलिस और सिक्योरिटी ना होने की वजह से ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। दहशतगर्दों को मालूम था कि आज के दिन और इस वक्त यहाँ पर लोगों की एक बड़ी तादाद मौजूद होती है और सिक्योरिटी भी यहाँ पर ना होने के बराबर होती है, इसलिए इस मुकाम को निशाना बनाया गया। इस धमाके में मजार की इमारत को भी नुकसान पहुंचा है और मजार की इमारत में भी दरारें आ गई हैं। पुलिस और रेस्क्यू का अमला यहाँ पहुंचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन काफी दुश्वार गुजार और दूर दराज इलाका होने की वजह से अब तक इंतजामिया भी यहाँ नहीं पहुंच पाई है। और जो सूरत हाल है, जख्मी यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है, तो ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि जान बहक अफराद की तादाद में इजाफा हो सकता है। बहरहाल ट्विटर और टेलीविजन स्क्रीन के जरिए मजम्मतें तो पेश की जा रही हैं। एक बार फिर से इस वाक़े से मुतल्लिक़ नाज़रीन को अपडेट करते चले। बलोचिस्तान का जिला लसबेला, जिसकी दरगाह शाह नूरानी पर जोरदार धमाका हुआ है, अब तक रेस्क्यू जराए कंफर्म कर रहे हैं कि 30 अफराद जान बहक जबकि 100 से ज्यादा जख्मी हैं और जख्मी और जान बहक होने वालों में एक बड़ी तादाद औरतों और बच्चों की भी है। इब्तदाई तौर पर गद्दी नशीर खलीफा गुलाम हुसैन ने वायरलेस के जरिए इतला दी रेस्क्यू इदारों को और मतलब किया कि यहाँ बहुत बड़ा धमाका हुआ है, मुतअद्दिद हलाकतें हुई हैं, फिलफौर यहाँ पहुंचा जाए। लेकिन इसके बाद रेस्क्यू की टीमों को मौके पर रवाना तो किया गया। ईदी जराए कंफर्म करें कि गाड़ियों की एक बहुत बड़ी तादाद को मौके पर भेज दिया गया है। एक मुश्किल इलाका है, एक पहाड़ी टीले पर वाक़ ये मजार है, यहाँ तक पहुंचना अबस है बिल्कुल, इस अंधेरे में यहाँ पहुंचना, क्यों यहाँ रोशनी का किसी किस्म का कोई इंतजाम नहीं है, तो स्ट्रीट लाइट की बात करना तो बहुत दूर की बात। यही वजह भी है सलमान कि जब लोग आज के रोज इस मजार पर आते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि अंधेरा होने से पहले ही यहाँ से चले जाएं, क्योंकि यहाँ पर रोशनी का इंतजाम नहीं है। तो सवालिया निशान जो मजार की इंतजामिया है उन पे भी आता है कि उन्होंने यहाँ पे रोशनी का इंतजाम क्यों नहीं किया, कोई सिक्योरिटी का इंतजाम भी यहाँ पर मौजूद नहीं है, और जो कि यकीनन काफी अफसोसनाक सूरत हाल भी है। वजाहत सईद खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करेंगे। वजाहत, एक तो दूर दराज का इलाका, धमाका हुआ लेकिन रोशनी का इंतजाम नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं, जबकि बलोचिस्तान को वॉर जोन करार दिया गया है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अनफॉर्चुनेटली जी जो आपने बोला बिल्कुल सच है, और हम गए हुए हैं इस इलाके में, हमने रिपोर्टिंग की है इस इलाके से। अगर बलोचिस्तान पसमानदा है तो ये उस पसमानदा सूबे का पसमानदा इलाका है, हालांकि कराची से ज्यादा दूर नहीं है, मगर अनफॉर्चुनेटली ऐसे इलाके में है कि इधर कोई बड़े बड़े, क्योंकि बलोचिस्तान के जो वडेरे हैं वो इधर नहीं लगते, जब क्योंकि वो पावर में नहीं है, इधर आम गरीब लोग रहते हैं। तो ये इन वे नो मैन्स लैंड है, जो आपकी मेन सरदार वाली बेल्ट है ये उसमें शुमार नहीं किया जाता। और बड़े पीस लविंग, बड़े जबरदस्त, बड़े बेचारे प्यारे लोग हैं इस इलाके के। उर्दू भी बोलते हैं, सिंधी भी बोलते हैं, बलोची भी बोलते हैं। और ये जो एरिया है, ये मैं आपको याद दिलाता चलूं
کہ ہمیشہ سے یہ سندھ اور بلوچستان کے بارڈر کا یہ ایریا ہے، تو جو سندھ کی ثقافت ہے، جو بلوچستان کی ثقافت ہے، ان سب کو کمبائن کر کے یہ ادھر بڑا کھلا ڈلا ماحول ہے، بڑے پیار والے لوگ ہیں۔ اب میں یاد دلاتا چلوں، پچھلے محرم میں سندھ رینجرز نے اور جو فیلڈ انٹیلیجنس ان کی جو یونٹس ہیں، انہوں نے ایک محرم اٹیک کو پروب کیا تھا، اور اندرونی سندھ سے لشکر جھنگوی کے کچھ لوگ تھے جو پہلی بار سندھ میں آپریشن کرتے ہوئے پکڑے بھی گئے تھے اور مارے بھی گئے تھے۔ اب یہ ہمیں نہیں پتا کہ یہ لشکر جھنگوی کا ہی ایکشن ہے، مگر جونسا مرضی وجاہت لشکر ہو، پاکستانیوں کو نقصان ہو گیا، 30 جانیں دنیا سے چلی گئی۔ ہمارے ساتھ رہے گا حاصل بزجو صاحب نے ہمیں جوائن کیا، نیشنل پارٹی کے سربراہ ہیں، کہیں نہ کہیں حکومت کے اتحادی بھی موجود ہیں۔ حاصل بزجو صاحب، صرف یہ کہنا کافی ہے کہ بلوچستان ایک وار زون ہے اور یہ نقصان ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے، تھریٹس بھی تھی؟ نہیں دیکھیں، اس میں وار زون آئے، وار زون تو پورا پاکستان کو بنا دیا گیا ہے، تو وہ تو ہم اس پہ ایکسکیوز کر کے ہم اپنی آنکھیں بند نہیں کر سکتے، مگر ایک انسیڈنٹ ہوا ہے، پتہ نہیں آپ لوگ اس کو اس سے ریلیٹ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں۔ کل ان کا ایک بہت ہی اہم آدمی یہ جو ہب ساکران کے علاقے میں مارا گیا، جو جس کے متعلق یہ بھی اطلاعات ہیں کہ وہ طالبان اور داعش اور جند اللہ یہ لشکر جنگوی وغیرہ کو سب کو نیٹ ورک آدمی چلاتا تھا، تو وہ کل مارا گیا وہاں پہ کس پہ ہب کے علاقہ ساکران میں، جو اس سائٹ پہ بنتا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے یہی روڈ ہے جو آگے جا کے شاہ نورانی تک جاتا ہے۔ تو ایک ذہن یہاں آتا ہے کہ اٹ کین بی اے ریئیکشن، جو کیونکہ ان کا بہت ہی اہم آدمی مارا گیا تو ان کے پاس ایک ہی ورنیبل پلیس تھا جو آئسولیٹڈ تھا، جیسے نہیں جانتا کون بات کر رہے تھے کہ سندھ اور بلوچستان کے بارڈر پہ ہے، اور واقعی میں یہاں کی پیسفل کا آپ اندازہ لگائیں کہ سب سے زیادہ یہاں سے اردو سپیکنگ بھی لوگ وہاں پہ جاتے تھے، 3-3 4-4 دن پہاڑیوں میں رہتے تھے، اور وہ ایسا ماحول تھا کہ وہاں کبھی تصور نہیں تھا کہ کوئی لڑائی جھگڑا ہوگا یا دھماکہ، تو کوئی سوچ نہیں سکتا تھا۔ تو اس قسم کے ریئیکشنز بھی تو حاصل بزنجو صاحب سب سے پرامن علاقہ تھا یہ، اسی لیے اس کو نشانہ بنایا گیا؟ میرے خیال میں کہ اس کی میں نے جو کہا کہ مجھے اس میں ایک ریئیکشن نظر آتا ہے، جو کچھ پرسوں ان کا جو اہم آدمی جو ہے سندھ رینجرز اور بلوچستان ایف سی اور بیلا پولیس نے جو ایکشن کیا تھا، تو ان کے بہت ہی اہم آدمی جو مارے گئے تھے، تو میری آپ کو کہیں نہ کہیں ریٹیلیشن نظر آ رہی ہے۔ وجاہت آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ جی وجاہت، آپ کوئی سوال کرنا چاہیں گے حاصل بزنجو صاحب سے؟ ہاں، میں بزنجو صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ان کا علاقہ زیادہ دور نہیں لگتا، اسی کوسٹ پہ آگے جا کے لگتا ہے۔ السلام علیکم، مجھے خالی آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ اتنا پرامن علاقہ ہے، میں بھی یہی بات کر رہا تھا کہ ادھر بلوچ بھی ہیں، ادھر سندھی بھی آتے ہیں، اردو اسپیکرز بھی آتے ہیں، اور یہ جو سرداری نظام کا جو سایہ ہے، کالا سایہ، وہ ادھر کم لگتا ہے۔ یہ بڑے الگ قسم کے لوگ ہیں بلوچستان میں، مگر اس جگہ کی جو لوکیشن ہے وہ اہم ہے، کیونکہ یہ کراچی کو بھی بالکل کراچی کے ساتھ لگتا ہے، جو بہت ساری گن رننگ، ڈرگ رننگ ہوتی ہے وہ اس علاقے سے ہوتی ہے۔ ایف سی کی پریزنس ادھر ہے مگر کم ہے، پولیس کی پریزنس ہے مگر کم ہے، اس سے کراچی بھی افیکٹ ہوتا ہے، اس سے جنوبی پنجاب کے بھی روٹس بنتے ہیں، اس سے گوادر وغیرہ کے بھی روٹس بنتے ہیں۔ یہ کیوں نہیں اٹینشن دی گئی اس پرٹیکولر علاقے کو، یہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا۔ دیکھیں، میری گزارش سنیں نا کہ میں نے کہا کہ کبھی شاید لوگوں کے ذہن میں بھی اس طرح بات نہیں گئی ہو کہ جہاں جیسے بہت سے ایسی جگہ جہاں پہ ہم نے ہماری پروٹیکشن تھی، جیسے عبداللہ شاہ غازی میں ہوا، تو یہ ایسا جگہ تھا کہ کسی کے ذہن میں نہیں تھا۔ پھر دیکھیں، ایک جو ہے یہ جو خودکش دھماکہ ہے، اب آپ بھی جانتے ہیں کہ وہاں جو لوگ آتے ہیں وہ سینکڑوں کی تعداد میں آتے ہیں، وہاں کسی کو یہ نہیں پوچھا جاتا تمہارا زبان کیا ہے، تمہارا عقائد کیا ہے، اور وہ آتے ہیں 3-3 4-4 دن رہتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں۔ کچھ اس میں عقائد ہوتی ہے، کچھ پکنک ہوتی ہے، وہ تمام چیزیں جو آپ کے علم میں ہیں۔ اور یہ علاقہ خوردہ ڈسٹرکٹ کا نزدیک بیلا اور سندھ سے ہے، جو آپ کو یقیناً اس کا علم ہوگا۔ تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہاں آ کے، لیکن حاصل بزنجو صاحب سوالیہ نشان تو بنتا ہے نا یہاں پہ کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر آتے تھے، تقریباً 500 کے قریب لوگ تھے جب دھمال ڈالی جا رہی تھی، تو یہاں پر سیکیورٹی کیوں نہیں تھی پھر؟
اور ایک اور میں سوال پوچھوں گا اسی سوال کے اوپر آپ سے کہ اگر ایک دن کے اندر آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا بندہ کوئی ہے داعش کا وغیرہ طالبان، کیونکہ اب سب یہ ایک امبریلا آرگنائزیشن ایک ہے، ٹی ٹی پی کے اندر داعش بھی ہے، طالبان بھی ہے، لشکر وغیرہ بھی ہے، انہوں نے ابھی کوئٹے میں بھی حرکت کی ہے، یہ بھی انہوں نے فرض کریں کہ اگر انہی کی حرکت ہے تو اگر ان کا بندہ پکڑا جاتا ہے تو یہ 24 گھنٹے کے اندر کیسے ری ایکشن کر سکتے ہیں؟ مطلب یہ اتنے تیز کیسے ہیں کہ ڈپلائمنٹ کر کے پلان کر کے ایگزیکیوشن کر دیتے ہیں ایک اٹیک؟ تو میں نہیں سمجھتا کیونکہ ان کی آرگنائزیشن کتنی بڑی ہے، مگر میرا ایک اپنا خدشہ ہے جس کا میں اظہار کر رہا ہوں۔ مگر فرض کریں کہ جو آپ کا خدشہ ہے وہ بالکل صحیح ہو تو 24 گھنٹے کے اندر اتنا بڑا اٹیک پلان کر دیا، ایگزیکیوٹ کر دیا اور نقصان کر دیا، تو آپ آبویسلی آپ اسلام آباد بھی ہوتے ہیں، آپ کوئٹہ بھی ہوتے ہیں، آپ فوج کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں، آپ فرنٹیئر کور کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں، پولیس کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ جو بلوچستان کا سیکیورٹی ایپریٹس ہے آپ اسے یو تھنک آپ اسے مطمئن ہیں؟ آر دے ریڈی اینڈ آر یو ریڈی؟ سر میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان میں ایز کمپیئر ٹو پریویس چیزیں بہت امپروو ہو چکی ہیں، مگر ابھی تک بہت سے ایسی جگہ ہیں جو ورنریبل ہیں جہاں یہ چیزوں کا گنجائش ہے۔ آپ نے کہا کہ وہاں ایف سی بی موجود ہے مگر تھوڑی تعداد میں، پھر جو خودکش والا دھماکہ ہے اس کو روکنا تو بعضوں کا تو بڑا مشکل ہے، فائر ہو جاتا ہے۔ بالکل صحیح کہنا، نہیں بڑا مشکل ہے۔ امریکی فوج نے اتنی بڑی فوج نے 15 سال میں افغانستان میں سوسائڈ بامبنگ کا حل نہیں نکالا۔ مگر نہیں وجاہد، حاصل بنجر صاحب کی لائن ڈسکنیکٹ ہوئی ہے، وجاہت ہم ان سے ایک بار پھر بھی بات کریں گے۔ میرا اگلا سوال ان سے یہی تھا جس کا میں خود ہی آپ کو سوال پوچھ کے جواب شاید دے دوں کہ دیکھیں یہ پورٹس اینڈ شپنگ کے منسٹر ہیں، ساتھ گوادر لگتا ہے، 52 بلین پروجیکٹ ہے، سی پیک ہے، آپ کو ایک بات یہ جو کہہ رہے تھے بالکل صحیح ہے، سوسائڈ بامبنگ کا کوئی حل نہیں ہے، مگر ایک نیا بلوچستان کا سیکیورٹی ایپریٹس بالکل وہ مختلف ہونا چاہیے، اور جیسے کہ بات ایف سی نے کیا ہے، مگر حکومت جو ہے اور اس کی اسپیشلی حکومت کم اور جو بابو اور بیوروکریٹ جو ہیں وہ ان کے ہاتھ نہیں کھولتے۔ اچھا وجاہت صاحب، وجاہت آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ سوسائڈ کا کوئی حل نہیں ہے، سوسائڈ کوئی اٹیک ہو تو سوسائڈ اٹیک ہم نے کئی ناکام بھی دیکھے ہیں کہ گیٹ کے اندر ہی جانے سے روک دیا گیا، یعنی باہر سیکیورٹی موجود ہوتی وہیں روکتی وہیں چیک کرتی، سوسائڈ اٹیک کا کوئی واک تھرو گیٹ ہوتے۔ ایک ہی حل ہے ڈیٹیکشن، اگر وہ بندہ پہلے سے ڈیٹیکٹ ہو جائے۔ آپ کو یاد ہے ایک نوجوان لڑکا ہمارا بنو میں، مصطفیٰ میرا خیال ہے نام تھا، شہید ہوا تھا، میرا خیال ہے 12 یا 13 سال کے اس کی عمر تھی، وہ فوجی کمانڈو نہیں تھا، وہ ایس ایس جی نہیں تھا، اعزاز نام تھا اس کا، اعزاز نہیں تھا، اعزاز، وہ اعزاز نہیں تھا، اس نے خالی ایک لڑکے کو دیکھا، ڈیٹیکٹ کیا۔ اب وہی ہمارا کوئی اکا دکا پولیس والا بھی کر لیتا ہے تو اسے آپ میڈل دے دیتے ہیں، وہی اعزاز نے کیا، اسے آپ نے یاد کیا، مگر اس کا کوئی حل نہیں ہے بسائڈ ڈیٹیکشن، اور ڈیٹیکشن جو ہے وہ obviously vigilance، سی سی ٹی وی۔ اچھا وجاہت ایک سوال ہے اس کے کہ ہم لوگ نیشنل ایکشن پلان پہ اور بات کرنا شروع کریں کہ صبح ابھی کمیٹی کا اجلاس ہوا، اس میں کون کون سے محرکات دیکھے گئے، وار زون قرار دیا گیا، یہ سب کچھ ہے، لیکن کیا یہ کافی ہے؟ ہمیں یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ جو دشمن ہے، جو ٹیررسٹ ہے، وہ بھی بڑا چن کر حملہ کر رہا ہے، اس کو پتا ہے کہ کس دن کس مقام پر کتنے لوگوں کی ایکٹیویٹی ہے اور اس کو ہٹ کرنا ہے۔ دیکھیں یہ سب جو ہیں یہ ان سے جب اب یہ ریسٹ ہوتے ہیں تو ان سے جو مینول نکلتے ہیں، کسی نے امریکی فوجی مینول اٹھایا ہوا ہے، کسی نے روسی فوجی مینول اٹھایا ہوا ہے۔ آپ خالی جو دکھاتے ہیں ہم تصویریں کہ کوئٹہ میں یا تربت میں یا جدھر بھی ریڈ ہوا تو خالی کلاشنکوفیں نہیں پکڑی جاتی، پورے ان کے پاس جو مینولز ہیں، ٹریننگ ہے، سی ڈیز ہیں، ڈی وی ڈیز ہیں، وہ پکڑی جاتی ہیں، کیونکہ دیز گائز آر ہوکڈ آن، یہ دیکھ رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں خود سے، انٹرنیٹ اتنی بڑی ان کے پاس ریسورس ہے تو obviously انٹیلیجنس گیدرنگ کر کے یہ کام کرتے ہیں۔ مگر میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ کوئٹہ اور باقی جو بلوچستان میں جو ایک ڈاؤنورڈ ٹرینڈ آیا ہے وہ اس لیے آیا ہے کہ فوج نے اور اسپیشلی ایف سی نے اپنا کردار دیکھ کے اور ان کا کردار دیکھ کے اپنا کردار ایوالو کیا ہے۔ ایک نئی مینٹالٹی ہے ایف سی کے جو آئی جی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ٹو کیپ دیم آن دا رن وی ہیو ٹو بی آن دا موو، کہ اگر انہیں بھگانا ہے تو آپ کو ہر وقت کانسٹنٹلی موو کرنا ہے۔ اب وہ اس کے لیے انہیں بہت سارے وسائل چاہیے، انہیں پولیس کی سپورٹ چاہیے، انہیں لیوی اسٹرانگ چاہیے، انہیں بیوروکریسی اسٹرانگ چاہیے۔ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت پھر سے یاد دلاؤں گا، آپ کو تو پتا ہے مگر جو دیکھنے والے ہیں
کہ بلوچستان کے 95 ایریاز میں 95% بلوچستان میں پولیس نہیں ہے. اب آپ کہیں گے کہ کیسے نہیں ہے بھائی نہیں ہے، کیونکہ ادھر لیوی سسٹم ہے، کیونکہ وہ انگریزوں کے زمانے کا سسٹم ہے، کیونکہ آپ کو انگریزوں سے پتہ نہیں اتنی محبت ہے کہ 70 سال بعد انہیں نکالنے کے بعد بھی آپ نے ان کے نظام رکھے ہوئے ہیں، ان کے لاز رکھے ہوئے ہیں. اچھا وجاہت تھوڑا ماضی قریب میں جائیں تو وزیر داخلہ، وزیر اطلاعات تمام یہ کہتے رہے ہیں کہ وہ پرانے والی ایکٹیویٹی نہیں رہی، دہشت گرد اتنے اسٹرینتھن نہیں رہے، پہلے آئے روز دھماکے ہوتے تھے، اب ہفتہ، مہینہ اور کئی مہینے گزر جاتے ہیں. اگر پرٹیکولر صرف اس پروونس کی بات کی جائے تو 2 مہینے کے ریڈیس کے اندر ہم نے 3 بہت بڑی دہشت گردی کی ایکٹیویٹی دیکھی، حالانکہ چھوٹی ایکٹیویٹیز بھی ہوئی ہیں جس میں پولیس اہلکاروں کو شہید کر دیا گیا اور دوسرے لوگوں کو مارا گیا. اگر دیکھیں سول اسپتال کوئٹہ میں درجنوں افراد شہید ہوئے، پولیس ٹریننگ کالج میں درجنوں افراد شہید ہوئے، آج شاہ نورانی کے مزار پہ درجنوں افراد شہید ہوئے. یعنی انہوں نے تو اپنا گول پکڑا ہوا ہے، اور مجھے ایسا لگ رہا ہے یا آپ کو کہیں ایسا لگ رہا ہے کہ صوبہ بہت ولنریبل ہو گیا. یہ دیکھیں وہی میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ کا 50-51 بلین ڈالر کا جو سی پیک کا جو پلان ہے نا، یہ آپ سے چبایا نہیں جائے گا. آپ نے چک تو مار لیا ہے، یہ آپ سے چبایا نہیں جائے گا جب تک آپ نے یہ جو پتھر ہے تھوکا نہیں باہر. مگر اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر آپ گرافکس اس کے ڈیٹا دیکھیں تو جو گراف ہے دہشت گردی کا اوور آل اٹیکس کا پورے پاکستان میں بھی کم ہوا ہے اور اسپیشلی بلوچستان میں بھی کم ہوا ہے. مگر جو چیز زیادہ ہو گئی ہے وہ یہ کمپلیکس اور ہائی پروفائل یا ہائی امپیکٹ اٹیکس ہو گئے ہیں، جو ایک ولنریبل پاپولیشن کو، پولیس والوں کو یا آپ کے پولیس اکیڈمی کے کیڈٹس کو یا آپ کے لائرز کو، وکیلوں کو یا ایسے بیچاروں کو، درگاہ والوں کو ایک چھوٹے ایریا میں کانسنٹریٹ کر کے، یعنی کہ معاشرے کا جو خاص طبقہ ہے اس کو نشانہ بنایا جاتا ہے. یہ نیا ٹرینڈ ہے. وجاہت آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا. چھاؤنیوں پہ اٹیک نہیں کر رہے، اس میں آپ ایف سی پہ اٹیک نہیں کر رہے، اس میں آپ کسی آئی جی کو اٹیک نہیں کر رہے جو 2-2.5 سال 3 سال پہلے تھا. آپ ایک غریب ولنریبل لوگوں کو آپ اٹیک کر رہے ہیں. وجاہت آپ ہمارے ساتھ رہے گا. تازہ ترین اپڈیٹس بھی ہم جانیں گے کہ صورتحال وہاں پر کیا ہے. طاہا عبیدی ہمارے ساتھ موجود ہیں. طاہا، انتظامیہ کا کوئی رکن یہاں پر پہنچا، کوئی سیکیورٹی کے حوالے سے یا جو ریسکیو کے حوالے سے کچھ انتظامات دیکھے گئے؟ وہ موقع پر دیکھا جائے یا اسپتال میں دیکھا جائے، دونوں کی کارکردگی انتہائی مایوس کن ہے. اب جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ موقع پر پہنچ چکی ہیں، امدادی ٹیمیں کچھ حد تک موقع پر پہنچ چکی ہیں، لیکن جو زخمی ہیں وہ ابھی بھی موقع پر موجود ہیں. ابھی بھی تمام تر زخمیوں کو اسپتال منتقل نہیں کیا گیا ہے. کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ پولیس کی موبائلیں بھی استعمال کی جا رہی ہیں اور ایمبولینسز بھی استعمال کی جا رہی ہیں تاکہ زخمیوں کو جلد از جلد اسپتال منتقل کیا جا سکے. جو اب کا سول اسپتال ہے وہاں پر ڈاکٹرز بھی نہ ہونے کے برابر ہیں، زخمیوں کی تعداد انتہائی زیادہ ہے. اور جو ہمارے سیکیورٹی حکام موقع ڈاکٹر سے متعلق اطلاعات کیا ہیں؟ کیا ڈاکٹرز کو بھی موقع پہ طلب کیا گیا ہے؟ کیونکہ صرف مرہم پٹی نہیں، کسی جگہ پہ آن دا اسپاٹ کوئی آپریشن بھی کرنا پڑ سکتا ہے. جی بالکل ناممکن ہے. جو ابتدائی طبی امداد ہے سول اسپتال ہب میں ان تمام تر زخمیوں کی ناممکن ہے. صرف 2 ڈاکٹرز یہاں پر موجود ہیں سول اسپتال ہب میں. مزید ڈاکٹرز کو طلب کیا گیا ہے لیکن وہ ابھی تک اسپتال میں نہیں پہنچ سکے ہیں. جو کمشنر ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ سول اسپتال کے جتنے ڈاکٹرز ہیں ان تمام تر کو طلب کر لیا گیا ہے، لیکن گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے. تمام تر گھنٹے سے بھی 2 گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے. طاہا 2 گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے، ابھی تک کوئی ایسا انتظام نہیں ہوا کہ جو زخمی ہیں ان کو آن دا اسپاٹ مرہم پٹی ہی کی جا سکے. جی آن دا اسپاٹ تو بہت دور کی بات ہے. یہاں اسپتال میں مرہم پٹی کے لیے لالے پڑے ہوئے ہیں، ڈاکٹرز موجود نہیں ہیں یہاں پر اسپتال میں. موقع پر جو زخمی ہیں وہ انتہائی شدید زخمی ہیں. ان میں سے کئی کی حالت تشویشناک ہے، جس میں خواتین بھی شامل ہیں، جس میں بچے بھی شامل ہیں. کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ تمام تر زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا جا سکے، لیکن جو اسپتال کی حالت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہاں پہ بھی ڈاکٹرز موجود نہیں ہیں. صرف 2 ڈاکٹر ہب کے سول اسپتال میں موجود ہیں اور جو زخمی ہیں ان کی تعداد 50 سے زائد ہے. یقیناً ہمارا المیہ ہے کہ میڈیا ایسی جگہوں پہ پہلے پہنچ جاتا ہے لیکن ایمبولینسز بعد میں پہنچتی ہیں، انتظامیہ بعد میں پہنچتی ہیں. حالانکہ وزیر اعظم کی جانب سے بھی احکامات دیے گئے ہیں کہ زخمیوں کو ہر قسم کی طبی سہولیات فراہم کی جائے اور فوری طور پر ان کو اسپتال منتقل کیا جائے، لیکن اب تک ایسا کوئی انتظام نظر نہیں آ رہا. طاہا عبیدی ہمارے ساتھ موجود تھے. سول اسپتال میں کیا صورتحال ہے؟ کفایت علی شاہ ہمارے نمائندے ادھر موجود ہیں. کفایت آپ بتائیے گا کیا زخمیوں کے آنے کا سلسلہ شروع ہوا؟ میری ٹیم وہاں پر ہے نا. جی کفایت آپ تک ہماری آواز پہنچ پا رہی ہے؟
जी बिल्कुल, मैं अब आपको सुन पा रहा हूं। कफायत जख्मियों से मुतालिक बताइएगा, वो क्या पहुंचना शुरू हुए? देखिए, यहाँ से जो बताया गया है कि जो हब सिविल हॉस्पिटल है, यहाँ से भी जो है वो तकरीबन 2 घंटे की मुसाफत पर जो है वो दुश्वार गुजार रास्तों से वो जो जाया हादसा है, और वहाँ से अब तक जो है वो ना कोई जख्मी यहाँ पे पहुंचाए जा सके हैं, ना ही जो है वो लाशें यहाँ पे पहुंचाई जा सकी हैं। लेकिन जो इंतजाम हैं वो ना सिर्फ हब हॉस्पिटल बल्कि जो कराची का सिविल हॉस्पिटल है वहाँ पर भी जो है वो पेशगी जो इतलाहत मौसूल हुई, उसके बाद पे इंतजाम जो है वो हब के साथ साथ जो सिविल हॉस्पिटल कराची है वहाँ पे भी इंतजाम किए गए हैं। लेकिन यहाँ पर जो है वो बताया गया है कि यहाँ पे जो तैयारियां कैसी है कफायत, ये बताइएगा, क्योंकि हब से 100 किलोमीटर के फासले पे है शाह नूरानी का ये मजार, जहां रेस्क्यू की टीमों को पहुंचना है, वहां से पहुंच के जख्मियों को लेके वापस अस्पताल तक पहुंचना है, तो 2 से 3 घंटे तो लगेंगे। ये बात अंडरस्टूड है। ये बताइएगा इस अस्पताल में इंतजामात हैं, कोई आपको इंतजामिया का कोई बंदा नजर आ रहा है, कोई आला सरकारी अफसर यहाँ नजर आ रहा है, मकामी MNA MPA कोई नजर आ रहा है? देखिए, इस सिलसिले में तो कोई यहाँ पर जो कोई नुमाइंदा हमें नजर नहीं आ रहा है। देखिए, कराची जैसे शहर में जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पर सहूलियात नहीं है, तो ये तो एक दूर दराज का इलाका समझा जाता है कि जहाँ पर सहूलियात नहीं है, वो भी सरकारी अस्पतालों की जो सूरत हाल है। जिन डॉक्टरों को तलब किया गया था, जो इमरजेंसी नाफिज की गई थी, वो कहाँ गई? किफायत, जिन डॉक्टर्स को तलब किया गया था, इमरजेंसी नाफिज की गई थी, वो कहाँ गई? जी बिल्कुल, अब तक ये इमरजेंसी तो उन्होंने ऐलान जरूर कर दिए गए थे, लेकिन अभी तक जो है यहाँ पर जो डॉक्टर है वो सके हैं। यहाँ पर जो अमला जो थोड़ा बहुत होता है, जो चौकीदार और जो दीगर जो लोग होते हैं कुछ, वो यहाँ पे जरूर मौजूद है, लेकिन जो खासतौर पर जो फौरी तौर पर जो इमरजेंसी की सूरत हाल होती है वो हमें यहाँ पर नजर नहीं आ रही है कि जो अगर वो खुदा न खास्ता यहाँ पे फौरी तौर पर अगर यहाँ पे पहुंच जाए लाशें या जख्मी पहुंच सके, तो उनके लिए यहाँ पे इंतजाम ऐसे नहीं है कि यहाँ पर जो है वो उनको उनकी ट्रीटमेंट की जा सके और उनको सहूलियात फराहम की जा सके। अच्छा, बहरहाल इमरजेंसी के जो अहकामात हैं हमें इस वक्त टेलीविजन की स्क्रीन तक पर तो नजर आ रहे हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड आप नहीं देख रहे। जी बिल्कुल, ऑन ग्राउंड नहीं है ये। आप जो है वो ये कराची जैसे जो बड़ा शहर है उससे भी काफी जो आप हमारे साथ ही रहेगा। इस सिविल अस्पताल हब के मनाजिर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड तो मौजूद हैं, लेकिन पुलिस का अमला अब तक, जो डॉक्टर्स का अमला है वो अब तक नहीं पहुंचा। हालांकि अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और वजीर आजम की जानिब से भी अहकाम दिए गए हैं कि जख्मियों को हर किस्म की तिब्बी सहूलियात फराहम की जाए, लेकिन हम देख सकते हैं कि अस्पताल में वीरानी है, ना डॉक्टर्स है ना अमला है और इंतजामात सिफर लग रहे हैं। बिल्कुल आयशा, हमने जल्दबाजी नहीं कर रहे, मुकम्मल टाइम दिया है बलूचिस्तान हुकूमत को, और उस सिलसिले में हमने देखा है कि 2 घंटे हो चुके हैं। हमारी सरफराज बुगटी साहब से भी बात हुई तो उनका यह कहना था कि इस वक्त डेथ टोल नहीं बता सकते, जख्मियों की तादाद नहीं बता सकते, क्योंकि हमारा फोकस रेस्क्यू करना है। और मौके पे जो नुमाइंदे मौजूद हैं उनका यह कहना है कि रेस्क्यू तो बहुत दूर की बात, इंतजामिया में अभी तक कोई पहुंचा भी नहीं है। इसी तरह की गुफ्तगू जब तर्जुमान बलूचिस्तान से हमारी बात हो रही थी अनवारुल्लाह काकड़ साहब से, तो उनका यह कहना था कि एक दूर अफ्तादा इलाका है, लेकिन रेस्क्यू की टीमों को मौके पर रवाना किया गया है। हब शहर से करीबन 100 किलोमीटर दूर के फासले पर। कफायत, इस अस्पताल की हालत ज़ार हम भी देख रहे हैं, बिस्तर तो जरूर लगे हुए हैं कि जख्मी यहां आएंगे, क्या ये बताइएगा दवाइयां, इब्तदाई दवाइयां इधर मौजूद हैं, डॉक्टर्स इधर मौजूद हैं? जी कफायत, गालिबन किफायत से राब्ता मुनक़ता हुआ है। ये हम सिविल अस्पताल हब के मनाजिर दिखा रहे हैं। यहाँ पर अस्पताल के अंदर भी सूरत हाल देखी, वीरानी है, लेकिन अमला लगता है कि पहुंचना शुरू हो गया। स्ट्रेचर भी ले आए हैं कि जख्मी आए तो उनको फौरन अस्पताल ले जाया जाए, लेकिन जिस तरह पहले बताया जा रहा था कि इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और तमाम डॉक्टर्स के अमले को भी तलब कर दिया गया है, ऐसी कोई सूरत हाल यहाँ पर नजर नहीं आ रही। और दूसरी जानिब अगर उस मुकाम की बात की जाए जहाँ पर यह धमाका हुआ है मजार में, वहां पर अब तक जख्मी मौजूद हैं, वहां से अब तक जख्मियों को अस्पताल भी मुंतकिल नहीं किया जा सका, क्योंकि रास्ता दुश्वार गुजार है, अंधेरा ज्यादा हो गया है और वहां से जख्मियों को लाने में भी काफी मुश्किल पेश आ रही है। सबसे ज्यादा जो जरूरी इस वक्त लग रहा है, जितनी नुमाइंदों से हमारी बात हुई, रेस्क्यू वालों से हमारी बात हुई, वजीर दाखिला बलूचिस्तान से हमारी बात हुई, तर्जुमान से हमारी बात हुई, सबसे बड़ा इशू इस वक्त उधर मसनूई रोशनियों का है। मसनूई रोशनियों का इधर इंतजाम होगा तो जो ज़ायरीन उधर जख्मी हालत में मौजूद हैं उनको रेस्क्यू किया जा सकेगा। इस तरह का इलाका है जहां आमतौर पर ट्रैफिक का कोई बहाव है ही नहीं, और जो स्ट्रीट लाइट्स है उसका भी कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मजार पे चंद बरकी कुमकुमे जरूर हैं जो रोशन रहते हैं, और सैटरडे और संडे की दरमियानी रात या हर हफ्ते एक धमाल की एक्टिविटी होती है। कफायत, हमें सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। जी कफायत, हम देख रहे हैं कि इमरजेंसी स्ट्रेचर बिल्कुल तैयार हैं, दवाइयां वगैरह सब तैयार हैं, डॉक्टर्स भी देख रहे हैं आप?
دیکھیں جو یہاں پر جو ہے وہ جو صورتحال جو ہنگامی صورتحال ہونی چاہیے وہ بالکل نہیں ہے. یہاں پر بالکل سناٹا نظر آ رہا ہے اسپتال میں. یہاں پر جو جو طبی سہولیات یہاں پر ہونی چاہیے کہ ایک بہت بڑا واقعہ ہو گیا اور حکومت نے دعوے بھی کیا ہے. بلوچستان کی جو صوبائی حکومت کی جانب سے بھی جو ہے وہ اعلانات کیے گئے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں. لیکن اس طرح کے انتظامات نہیں ہے کہ فوری طور پر ایمرجنسی کی صورتحال سے جو ہے وہ نپٹا جا سکے. یہاں پر جو ہے وہ جو عملہ ہے وہ غائب ہے, جو ڈاکٹرز ہیں وہ غائب ہیں, اور یہاں پر جو صورتحال ہے وہ بالکل سرکاری اسپتالوں کی آئینہ دار ہے. اور یہاں پر جو یہاں پہ سہولیات ہیں یہاں پہ بالکل اہلی یہاں پر جو ہے وہ ڈاکٹروں کی ضرورت دیکھی جا سکتی ہے کہ یہاں پر 24 گھنٹے جو جس ہاسپٹل میں ایک ایمرجنسی ہوتی ہے وہاں پر 24 گھنٹے جو ہے وہ ڈاکٹر عام طور بھی صورتحال میں بھی ہوتا ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ ایمرجنسی کی صورتحال میں بھی جو ہے یہاں پر کوئی ڈاکٹر یہاں پہ موجود نہیں ہے اور یہاں پر عملہ بھی جو ہے وہ نہیں پہنچ پایا. اچھا کفایت, یہ جو سول اسپتال ہب موجود ہے یہ بھی غالباً 1.5 سے 2 گھنٹے کی ڈرائیو پر ہے جہاں دھماکہ ہوا ہے. جی بالکل, یہ 2 گھنٹے کی ڈرائیو پہ واقع ہے اور یہاں سے جو ہے وہ دشوار گزار راستہ بھی ہے. یہاں پر جو ہے وہ اگر جاتی ہیں تو زیادہ تر ED کی ایمبولینس ذریعے ان کو وہاں پہ روانہ کیا گیا ہے. لیکن ED کی ایمبولینس بھی جو ہے وہ دشوار گزار راستوں پہ کافی مشکل ہوگی ان کو وہاں سے زخمیوں کو یہاں پہنچانے کے لیے. ایک تو یہاں پہ ٹائم فیکٹر بہت ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ ٹائم کس طرح تب یہاں پر وہ زخمی لائے جاتے ہیں, اور اگر زخمی لائے بھی جاتے ہیں اس کے بعد ان زخمیوں کو جو ہے وہ ان کو ٹریٹمنٹ کے لیے. اچھا کفایت, بالکل کلیئرلی بتائیے گا اگر آپ اس علاقے سے واقف ہے تو جس مقام پر مزار میں دھماکہ ہوا ہے وہاں گاڑی جا سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں کراچی سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ زیارت کے لیے جاتے ہیں اور قافلوں کی صورت میں یہاں پہ لوگ جو ہے وہ جاتے ہیں. لیکن دشوار گزار راستے کے باوجود جو ہے وہ لوگ ویگنوں میں جاتے ہیں, بسوں میں جاتے ہیں. لیکن ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہاں پہ جو راستے ہیں وہ دشوار گزار ہیں, کافی مشکل. اور چونکہ یہ جو ایمبولینس ہے یہ ایک ہائی روف گاڑی کے پر مبنی ایمبولینس ہوتی ہے کہ جو کہ عام جو مین سڑک ہے اس کے اوپر بھی ایک خاص رفتار سے زیادہ اس کو نہیں چلایا جاتا گا. لیکن مزار کے ٹیلے تک کوئی سڑک ہے؟ اچھا کفایت, یہ بتائے گا کہ یہ اسپتال جو سول اسپتال ہب ہے یہ اس مزار کے نزدیک ترین اسپتال ہے کیا؟ جی بالکل, جو نزدیک ترین اسپتال ہے وہ یہی ہب کا اسپتال لگتا ہے. حالانکہ یہ خزار میں جگہ ہے کہ یہ جو اس کے قریب یہ جگہ ہے اور یہ یہاں سے تقریباً اگر قریب ترین بھی ہے تو پھر بھی تقریباً 2 گھنٹے کی مسافت ہے یہاں پر. اور اگر 2 گھنٹے کے بعد اگر یہاں پر زخمی لائے بھی جاتے ہیں, ایک تو جو یہاں پہ ٹیمیں روانہ ہوئی ہیں ED کی اور دیگر ایمبولینسیں جو فلاحی اداروں کی ایمبولینسیں یہاں پہ روانہ ہوئی ہیں, ایک تو یہاں سے جانے میں وہ وقت لیں گی اور پھر وہاں سے ان کو لے کے واپس اس اسپتال میں جانا, یعنی کہ دگنا وقت جو ہے وہ درکار ہوگا زخمیوں کو یہاں پہ لانے کے لیے. جس جگہ پہ یہ دھماکہ ہوا ہے 30 افراد دنیا سے چلے گئے ہیں, 100 سے زائد زخمی ہیں. زخمی کس حال میں ہیں یہ بھی نہیں معلوم ہو پا رہا. آپ کے پاس لیویز کے اہلکار بھی نظر آ رہے ہیں ہمیں اس جگہ پر, پولیس کے اہلکار بھی نظر آ رہے ہیں, ان کے پر وائرلیس سسٹم ہوگا. کچھ پوچھ کے رہے, کچھ آپ نے پتہ کرانے کی کوشش کی کہ وہاں کیا صورتحال ہے, کتنے لوگ پہنچ گئے, کیا کوئی گاڑی گراؤنڈ تک پہنچی اس ٹیلے کے نیچے تک؟ دیکھیں یہاں پر جو اسپتال ہمارے اسپتال سے بات ہوئی ہے, اسپتال والوں کو تو بالکل نہیں معلوم. لیکن جو یہاں پر جو جیسے آپ نے بتایا کہ یہاں پہ کچھ اہلکار شاید نظر آ رہے ہیں, لیکن چونکہ مہمان اس وقت موجود ہیں ہب میں. اچھا کفایت, ہمارے ساتھ رہیے گا, ایدی ورکرز دنیا نیوز سے گفتگو کر رہے ہیں, وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ سن لیتے ہیں. اسٹریچر وغیرہ یہ وہ سب انہوں نے باہر رکھے ہیں. 30 کی تقریباً لاگتے کی اطلاع آ رہی ہے ہمارے پاس. زخمی 80 سے اوپر بتا رہے ہیں. کتنا سفر رہ گیا ابھی؟ سفر تقریباً اگر گاڑی صحیح طریقے سے جلدی ہوا ہے تو تقریباً گھنٹے کا سفر ہے. 1 گھنٹے کا ہاں سفر رہتا ہے. تقریباً آدھا پونا گھنٹہ ہو لگے گا, 10-15 منٹ تقریباً. یہ پہلے ہمارے پاس اطلاع تھی جو کہ وہ باڈیاں اور زخمی اس طرف آ رہے ہیں. ٹھیک ہے سر, مہربانی. یار گاڑی میں بیٹھے ایدی والے دنیا نیوز سے بات کر رہے تھے, ان کا یہ کہنا تھا 1 سے 1.5 گھنٹہ یہاں تک پہنچنے میں لگتا ہے اور ادھر سے آدھے سے پونا گھنٹہ لگے گا وہاں سے زخمیوں کو یہاں تک پہنچانے. جب یہ مرحلہ مکمل ہوگا تو تب کہیں جا کے سول اسپتال میں ابتدائی طبی امداد شروع ہوگی یا کسی کو آپریشن کی ضرورت ہے تو اس مقام تک پہنچے گا. بہرحال بلوچستان کے ضلع لسبیلا میں درگاہ شاہ نورانی پر ایک بہت بڑا نقصان ہو گیا. 30 افراد دنیا سے چلے گئے, جاں بحق ہو گئے, جبکہ 100 سے متعلق اطلاعات ہیں کہ زخمی ہیں.
اور زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد تو شاید موقع پر کسی نہ کسی طریقے سے مل رہی ہو، لیکن ہسپتال ذرائع کنفرم کر رہے ہیں کہ کوئی زخمی ابھی تک یہاں نہیں پہنچا ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جو طے کرنا ہے زخمیوں کو اسپتال تک پہنچنے کے لیے۔ یہ کس طرح طے ہو پائے گا یہ تاحال معلوم نہیں ہو سک رہا ہے، کیونکہ اندھیرے کی وجہ سے ریسکیو ٹیموں کو موقع پر پہنچنا بہت زیادہ مشکل ہے، اور اس علاقے کا محلِ وقوع، اس درگاہ کا محلِ وقوع ایسا ہے کہ یہاں لوگ قافلوں کے ذریعے پہنچتے ہیں اور ایک خاص مقام تک گاڑیاں پار کرتے ہیں، اس کے بعد اس ٹیلے کی جانب پیدل رواں دواں ہوتے ہیں۔ ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب مغرب کی نماز سے 10 منٹ قبل کا وقت چنا اس بار دہشت گردوں نے، اور وہ کامیاب نظر آئے۔ انہوں نے 30 انسانی جانوں کو دنیا سے لے گئے، 100 سے زائد زخمی ہیں جنہیں اسپتال میں منتقل کرنے کی تاحال کوشش کی جا رہی ہے۔ ہماری بات ہوئی سرفراز بگٹی صاحب سے، وزیر داخلہ بلوچستان ہے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارا صرف اور صرف فوکس اس وقت ریسکیو کرنا ہے، کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ جانوں کو بچانا ہے۔ اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے، جس قسم کی ایمرجنسی نافذ کی گئی ہے ہمارے نمائندے بھی ہمیں بتا رہے ہیں، مختلف اسپتالوں کے باہر ہمارے نمائندے بھی موجود ہیں۔ ایسے میں ہمارے ایک نمائندے ہیں کفایت علی شاہ جو نزدیک ترین اسپتال کے اندر موجود ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹریس تو رکھ دی گئی ہیں، انجیکشنز بھی رکھ دیے گئے ہیں، لیکن ڈاکٹرز اور عملہ اس طرح موجود نہیں ہے جس طرح ایمرجنسی نافذ کی جانی چاہیے تھی۔ اسپتال کی سیکیورٹی کے لیے پولیس اور لیویز کے اہلکار پہنچ چکے ہیں۔ طاہا عبیدی سے ہم لوگ بات کر لیتے ہیں، اور عائشہ نے ہمیں جوائن کیا۔ طاہا، آپ آگاہ کیجئے گا اس وقت کیا سچویشن ہے؟ ابھی بھی مزید گھنٹہ لگ سکتا ہے جو تمام تر زخمی ہیں ان کو اسپتال منتقل کرنے میں، کیونکہ جو ریسکیو ٹیم ہے وہ ابھی تک موقع پر نہیں پہنچی ہے۔ ایک پولیس کی موبائل ہے، علاقائی پولیس ہے، جو انتظامیہ ہے خاص طور پر بلوچستان کی، وہ ابھی تک موقع پر نہیں پہنچی ہے۔ جو زبانی کلامی جمع خرچ کا سلسلہ تو جاری ہے، لیکن موقع پہ اگر ہم موجود ہیں تو اس طرح صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ زخمی ابھی بھی موقع پر موجود ہیں، زائرین کی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے، ایمبولینسز نہ ہونے کے برابر ہے، اندھیرا بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے امدادی ٹیموں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ جو تھانہ ہے اس نے ٹریفک پلیٹ تبدیل کیا ہے، کیونکہ جو جانے والی سڑک ہے اس کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے، اور صرف عام ٹریفک کے لیے بند کیا گیا ہے۔ جو ایمبولینسز ہیں ان کو اجازت دی جا رہی ہے کہ جلد از جلد یہاں پر عبداللہ شاہ نورانی کے مزار پر پہنچے، اور جتنے بھی زخمی ان کو جلد از جلد ہسپتال منتقل کریں۔ ہسپتال کی صورتحال میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ڈاکٹر نہ ہونے کے برابر ہیں، زخمیوں کی تعداد انتہائی زیادہ ہے۔ اب جو کراچی سے ایمبولینسز ہم روانہ کی گئی ہیں ان کی